السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظیما. باوقار قابل احترام میری ماؤں، میری بہنوں اور میری بیٹیوں، الحمدللہ ہم ایک بہت ہی مبارک مقصد کے تحت یہاں اکٹھا ہیں. اللہ کا بہت شکر، فضل اور کرم ہے کہ آج یہ ہمارا چوتھا درس ہے، یعنی یہ چوتھا ہفتہ ہے. میں اللہ عز و جل کا شکر گزار ہوں کہ اس نے ہمیں اتنے اہم ترین موضوع توحید کے تحت جمع ہونے کی توفیق دی، سعادت دی، اور جمع بھی کیا تو اپنے گھر میں، جسے ہم مسجد کہتے ہیں. اور اللہ عز و جل کے شکر کے بعد میں ذمہ داران کا بھی شکر ادا کرتا ہوں کہ ماشاءاللہ انہوں نے اس جانب توجہ دی کہ اپنی ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کی تعلیم اور تربیت بھی بہت زیادہ ضروری ہے، بلکہ بعض معاملات میں مردوں کی تربیت سے زیادہ عورتوں کی تربیت ضروری ہو جاتی ہے. اور وجہ اس کی یہ بھی ہوتی ہے کہ عورت جس طرح سے ایک نسل کو پروان چڑھاتی ہے، اس طرح سے اس نسل کو پروان چڑھانے کا کام مرد کا نہیں ہوتا. دوسری بات یہ بھی ہے کہ مردوں کے سامنے کئی مواقع ہوتے ہیں، ان مواقع سے فائدہ اٹھا کر وہ علم حاصل کرتے ہیں. مثلا جمعہ کے خطبات ہیں، علماء کی تقریریں ہیں، علماء کے دروس ہیں، لیکچرز ہیں، علماء کے ساتھ محفلیں ہیں، علماء کے ساتھ سفر یا حضر میں آنا جانا رہنا ہے. کئی طرح کے معاملات ہوتے ہیں کہ مرد چونکہ باہر ہوتے ہیں، خطبوں میں، دروس میں، لیکچر میں، محاضرات میں، علماء کی محفلوں میں انہیں آنے جانے بیٹھنے کے موقع ملتے ہیں، لیکن معاملہ خواتین کے ساتھ ایسا نہیں. ظاہر ہے ان کی کچھ ضروریات ہیں، کچھ مجبوریاں ہیں کہ فطری طور سے بھی اللہ عز و جل نے انہیں جمعہ کی حاضری سے معاف رکھا ہے. اگر وہ آئیں تو اچھی بات ہے، نہ آئیں تو ان پر پابندی بھی نہیں. تو اگر وہ جمعہ کی حاضری سے بھی اگر اللہ نے ان کو الگ رکھا، ان پر پابندی نہیں عائد کی جس طرح سے مردوں پر جمعہ کی جماعت کی حاضری کی پابندی ہے، تو اب ہوتا یہ ہے کہ بہت سی خواتین وہ جمعہ سے یوں ہی کبھی کاہلی کی وجہ سے بھی وہ اپنے آپ کو محروم رکھ لیتی ہیں. کوئی مسئلہ نہیں ہوتا لیکن بس گھر میں پڑھنا ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کچھ فطری مسائل ہو جاتے ہیں، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جی تو بہت چاہتا ہے، کوئی مسئلہ بھی نہیں ہوتا لیکن مسجد نہیں ہے یا مسجد میں خواتین کا انتظام نہیں ہے. تو اس طرح کے کئی مواقع ایسے آتے ہیں کہ جب خواتین علم حاصل کرنے سے تھوڑا سا محروم رہ جاتی ہیں. تو میں ذمہ داران کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں اللہ عز و جل کے شکر، اس کی حمد اور ثنا کے بعد کہ ذمہ داران کے دل میں اللہ نے یہ بات ڈالی کہ اپنی ماؤں، اپنی بہنوں اور اپنی بیٹیوں کی تعلیم و تربیت کی بھی ہمیں فکر کرنا چاہیے. اور سب سے پہلا پوائنٹ، سب سے پہلا ٹاپک جس پر ہمیں اپنی ماؤں، اپنی بہنوں اور اپنی بیٹیوں کو کچھ سکھانا چاہیے قرآن اور سنت کی روشنی میں، وہ اول واجب، پہلا فریضہ. کیا ہے پہلا فریضہ؟ اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ ایک مسلمان پر یا ایک انسان پر سب سے پہلا فریضہ کیا عائد ہوتا ہے، تو ظاہر ہے کہ وہ اپنے رب کو جاننا ہے. ایک انسان پر سب سے پہلا فریضہ کیا عائد ہوتا ہے؟
تو آپ کہیں گے کہ توحید، اور توحید ہی کی پھر ساری قسمیں جو الحمدللہ ہم پڑھتے چلے جا رہے ہیں. یعنی ایک آدمی کو نماز پڑھنا معلوم ہو، روزے رکھنا معلوم ہو، حج کرنا معلوم ہو، زکوٰۃ دینا معلوم ہو، اسے حلال اور حرام معلوم ہو، لیکن توحید ہی معلوم نہ ہو. اسے معلوم ہی نہ ہو کہ توحید ربوبیت کیا ہے، اسے معلوم ہی نہ ہو کہ اکیلا اللہ عبادت کا مستحق کیوں ہے، اسے معلوم ہی نہ ہو کہ اللہ عز و جل کے نام بھی ہیں، صفات بھی ہیں، تو ظاہر ہے کہ اس کا ایمان مکمل کہاں سے ہو سکتا ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ عز و جل نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم دیا. 26واں پارہ سورہ محمد. امید ہے جو آیت ہم نے لکھی آپ کو نظر آ رہی ہوگی، اور میں اپنی ماؤں سے، اپنی بہنوں سے، اپنی بیٹیوں سے درخواست کروں گا کہ آپ ماشاءاللہ ایک درس کے لیے یہاں پر موجود ہیں. قرآن کریم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سیکھنے کے لیے، اپنا دین سیکھنے کے لیے آپ اس وقت یہاں اپنے قیمتی اوقات میں سے، پھر وہ آپ کا وقت قیمتی ہے کیونکہ وہ آپ کا ہے، وہ وقت آپ نے نکالا ہے، ظہر سے عصر تک کا وقت. آپ معلوم نہیں کہاں کہاں سے یہاں تشریف لائی ہوں گی. بہت سی بہنیں ہیں جو رکشہ سے، بہت سی بہنیں ہیں جو کسی بائک سے، بہت سی بہنیں جو پیدل یہاں آئی ہوں گی. اب اگر یہاں آنے کے بعد آپ کو حاصل نہ ہو سکے، تو حاصل نہ ہو سکے تو قصور کس کا؟ وہ استاذ جو آپ کو کچھ پڑھا رہے ہیں، وہ مدرس جو آپ کو کچھ پڑھا رہے ہیں، وہ خطیب جو تقریر کر رہے ہیں، وہ آدمی جو بھی آپ کو سمجھا رہے ہیں، کیا قصور ان کا مانا جائے گا یا قصور آپ کا مانا جائے گا؟ قصور آپ کا مانا جائے گا. کیا آپ لگاتار اپنی بات میں مصروف ہیں، گفتگو میں مصروف ہیں؟ تو میں درخواست کروں گا آپ سب سے کہ براہ کرم آپ اپنی زبانیں بند کر لیں. ہے نا آپ کے پاس گفتگو کرنے کا موقع ہے نا، آپ واپس گھر جائیے انشاءاللہ، اپنی سہیلیوں سے، اپنے گھر کی خواتین سے جی بھر کر باتیں کیجیے. لیکن یہاں پر آپ ماشاءاللہ علم حاصل کرنے آئی ہیں، سیکھنے آئی ہیں. تو میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ علم حاصل کرنے کے کچھ آداب ہیں، ان میں سے ایک ادب ہے خاموش رہنا. علم حاصل کرنے کے کچھ آداب ہیں، ان میں سے ایک ادب ہے خاموش رہنا. اب آپ سوچئے میں تو خاموشی سے سن رہا ہوں، لیکن میرے بازو میں دو لوگ باتیں کر رہے ہیں تو میں خود ڈسٹرب ہو جاؤں گا اور ان کی وجہ سے میں بھی پریشان رہوں گا. اب ہماری وہ بہنیں جو ماشاءاللہ غور سے سن رہی ہیں، اور وہ بہنیں جو بات کر رہی ہیں، تو جو غور سے سننے والی وہ بھی پریشان رہیں گی. ان کو بھی آدھی بات سمجھ میں آئے گی، آدھی بات سنائی نہیں دے گی، آدھی بات سمجھ میں نہیں آئے گی. تو یہ سارے مسئلے ہو جاتے ہیں. تو کیا ہوتا ہے میری بہنوں، آپ اگر گفتگو کرتی ہیں نا تو یہ نہ سمجھنا کہ صرف آپ کا نقصان ہے، نہیں، آپ کے دائیں بائیں آزو بازو بیٹھنے والوں کا بھی نقصان ہوتا ہے. کیونکہ آپ تو خود اپنا نقصان کر رہی ہیں، وہ آپ کا اپنا ذاتی معاملہ ہے، لیکن آپ کی وجہ سے جو دوسروں کو تکلیف پہنچ رہی ہے، ان کے علم کی راہ میں گویا آپ رکاوٹ بن رہی ہیں. تو براہ کرم آپ ایسا نہ کیجیے، براہ کرم آپ ایسا نہ کیجیے. جب تک ہمارا درس ہے تب تک آپ چپ چاپ بیٹھی رہیں. علم حاصل کرنے کا ایک ادب ہے خاموش رہنا. دوسرا ادب ہے غور سے سننا. نہیں کہ آپ خاموش تو بیٹھے ہیں لیکن آپ کا دل کہیں ہے، دماغ کہیں ہے، جسم کہیں ہے، ہاتھ کہیں ہے، پیر کہیں ہے، کسی کو آپ گھور رہی ہیں، کسی کو اس کو دیکھ رہی ہیں، یا کئی طرح کی باتیں ذہن میں آپ کے. نہیں، ایسا نہیں. دو ادب یاد رکھیے، ایک تو ہے خاموش رہنا اور دوسرا ہے غور سے سننا. جب آپ بالکل خاموش رہ کر غور سے سنیں گی تو آپ کی خاموشی کو دیکھ کر دوسرے بھی خاموش ہوں گے، ان کو بھی فائدہ ہوگا. پھر آپ غور سے سنیں گی تو انشاءاللہ آپ کو اپنا مقصد حاصل ہوگا. تو دیکھیے اب جو آیت میں نے آپ کے سامنے لکھی ہے، بورڈ پر آپ کے نظر آ رہی ہوگی، وہ یہ ہے کہ ایک مسلمان کے لیے ہر طرح کا علم حاصل کرنا ضروری تو ہے، لیکن سب سے پہلے توحید کا علم حاصل کرنا ضروری ہے. ضروری نہیں کہ ہر مسلمان ڈاکٹر بن جائے، نہیں. کس نے کہا ہر مسلمان ڈاکٹر بنے؟ انجینئر بنے؟ نہیں. کس نے کہا ہر مسلمان انجینئر بنے؟ لائر بنے؟ نہیں. کس نے کہا ہر مسلمان لائر بنے؟ عالم بنے؟ نہیں. کس نے کہا آپ سے کہ ہر مسلمان عالم بنے؟ نہیں. حافظ بنے؟ نہیں. ہر مسلمان پر عالم بننا، حافظ بننا، ڈاکٹر بننا، لائر بننا، انجینئر بننا، IAS آفیسر بننا فرض نہیں ہے، لیکن کم از کم اپنی دنیا کا، اپنے دین کا بنیادی علم سیکھنا تو ضروری ہے کہ جس کے ذریعے وہ ترقی کے راستے پر چل سکے، وہ سمجھ سکے کیا جائز ہے کیا جائز نہیں، کیا حلال ہے کیا حلال نہیں، کیا حرام ہے، میں کیا کروں، مجھے کیا نہیں کرنا چاہیے، مجھے کیا کرنا چاہیے، مجھے کب کرنا چاہیے، کس طرح کرنا چاہیے. تو ان بنیادی باتوں کا علم حاصل کرنا تو ہر مسلمان پر فرض ہے اور خواتین پر بھی فرض ہے.
مجھ پر تو اپنی ذات کی حد تک فرض ہے، لیکن خواتین پر انہیں تو ایک اولاد کی نسل کی پرورش بھی کرنا ہے نا۔ اور یہ تو آپ جانتی ہیں کہ ماں کی گود اولاد کا پہلا مدرسہ ہوتی ہے۔ تو اگر آپ یہ چاہتی ہیں نا کہ ہماری نسلیں یہ تابعین کی طرح بڑے بڑے نامور مشہور مقبول مسلمانوں کی طرح ہوں، تو ضروری ہے کہ آپ کو بھی علم ہو، آپ تعلیم یافتہ، تہذیب یافتہ، تربیت یافتہ ہوں۔ اس لیے علم حاصل کرنا بہت ضروری ہے۔ اور سب سے بنیادی نقطہ جسے سیکھنا، جسے جاننا ہر مسلمان پر فرض ہے، وہ یہی ہے جو آیت میں نے آپ کے سامنے لکھی ہے۔ 26ویں پارے سورہ محمد کی آیت ہے۔ اللہ عز و جل نے اپنے نبی کریم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے کر فرمایا فَعْلَمْ۔ فَعْلَمْ کا مطلب ہوتا ہے علم یعلم، جاننا۔ فَعْلَمْ جان لیجیے، آپ جانیے، آپ علم حاصل کیجیے۔ تو یہاں پر اللہ نے یہ نہیں کہا کہ فَعْلَمْ علم حاصل کیجیے میڈیکل کا، علم حاصل کیجیے انجینئرنگ کا، علم حاصل کیجیے آپ بیوروکریٹ بنیں، آپ لائر بنیں، آپ IAS بنیں، آپ IPS بنیں۔ نہیں، یہ ساری چیزیں بات کی ہیں، ہر ایک کو اس کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ لیکن سب سے پہلی چیز اللہ عز و جل قبر میں انسان سے جو سوال کرے گا، قیامت کے دن انسان سے جو سوال سب سے پہلے ہوگا، وہ یہی ہے جو آپ کے سامنے پوری آیت کا ایک ٹکڑا ہے۔ یہ فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، یہ سب سے پہلا علم جو آپ کے اوپر واجب ہے، جس کا سیکھنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے، وہ اپنے رب کے بارے میں جاننا، وہ اپنے رب، اپنے مالک، اپنے خالق کے بارے میں جاننا بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو جان لیجئے اول واجب علی العبید، سب سے پہلا واجب جو بندوں پر اللہ کی طرف سے عائد ہے وہ ہے التوحید، توحید کو جاننا۔ تو یقیناً مسائل اور بہت سے ہیں کہ جن میں ہماری بہنوں کی تربیت ضروری ہے، ان کی رہنمائی ضروری ہے، لیکن اول واجب، سب سے پہلا فریضہ جو ہم پر، ہر مسلمان پر بلکہ ہر انسان پر عائد ہوتا ہے، وہ توحید ہے۔ لہٰذا اسی آیت کی روشنی میں جو کورس 8 ہفتے کا آپ کے لیے چنا گیا، رکھا گیا، آپ کو اس کے لیے زحمت دی گئی، وہ ہے کہ آپ اپنی توحید کو سیکھیں، اپنی توحید کو سمجھیں اور اس کے مطابق آپ اپنے ایمان کو ڈھال لیں۔ آپ ذرا یہ بتائیے کہ اگر آپ کو توحید کا علم نہ ہو، آپ کو معلوم ہی نہ ہو اللہ ہے کہ نہیں، آپ کو معلوم ہی نہ ہو کہ اللہ کتنے ہیں، آپ کو معلوم ہی نہ ہو اللہ کیا کرتا ہے کیا نہیں کرتا، آپ کو معلوم ہی نہ ہو اللہ کہاں ہے کہاں نہیں، تو آپ بتائیے کیا آپ کا ایمان کا جو پہلا جز ہے وہ مکمل ہو پائے گا؟ نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا۔ اب آپ لاکھ نمازیں پڑھ لیں، روزے رکھ لیں، لیکن اگر آپ یہ کہتے ہیں اللہ ہر چیز میں ہے، تو آپ سوچیے آپ کا ایمان تو خراب ہوا۔ اگر آپ یہ کہ اللہ ہر جگہ ہے، نعوذ باللہ، تو آپ سوچیے آپ کا ایمان خراب ہوا۔ تو سب سے پہلا فریضہ جو اللہ نے اپنے بندوں پر عائد کیا ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ۔ آپ لا الہ الا اللہ کا علم حاصل کیجیے۔ اب آپ کہیں گے لا الہ الا اللہ کا کیا علم ہے؟ یہ اللہ عز و جل کو جاننا ہے، اور بندہ جب تک اپنے رب کو نہ جانے وہ کیسے اس کا بندہ بن سکتا ہے؟ آپ کے ذہن میں کبھی سوال تو اٹھنا چاہیے کہ اللہ عز و جل نے یہ حکم کیوں دیا کہ جانیے کہ اللہ ایک ہے، اللہ اکیلا حاکم ہے، اللہ اکیلا مالک ہے، اللہ اکیلا خالق ہے، اللہ اکیلا رازق ہے، اللہ اکیلا ہے، اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، اللہ کو کسی پارٹنر کی، کسی کی شریک کی کوئی ضرورت نہیں، اللہ کو بیوی کی ضرورت نہیں، اللہ کو بچے کی ضرورت نہیں، اللہ کو کاروبار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ساری چیزیں ہم کیوں جانیں؟ تو انہی تمام چیزوں کے مجموعے کو توحید کہا جاتا ہے، اور جس کا کلمہ یہ لا الہ الا اللہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں۔ تو آپ سے کہا جائے لا الہ الا اللہ کا ترجمہ کیجئے، بتائیے، تو آپ بتانا لا الہ الا اللہ۔ لا الہ یہ نفی ہے، ہم نے ختم کر دیا، یعنی کوئی نہیں ہے ہی نہیں، اور پھر الا اللہ یہ اس بات ہے۔ نفی کا مطلب ختم کر دینا، انکار کر دینا۔ نفی، میں نے اس سے پوچھا تو اس کا جواب نفی میں آیا، یعنی نگیٹو۔ اور آپ نے کیا کہ اس کے دو جز، لا الہ کوئی معبود نہیں ہے، مطلب جن کو بھی تم پوجتے ہو ان کی کوئی حقیقت نہیں، جن کو بھی تم پوجتے ہو
گدھے کو، گھوڑے کو، خچر کو، گائے کو، چوہے کو، ہاتھی کو، انسان کو، سورج کو، چاند کو، ستارے کو، زمین کو، سانپ کو، جس چیز کو بھی تم پوچھتے ہو ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے، وہ معبود بننے کے لائق نہیں ہے، ختم۔ پھر ہم نے اس بات کیا کہ ہاں ایک ہے جو قابل عبادت ہے، جو لائق عبادت ہے، وہ تنہا ہے، وہ اکیلا ہے، وہی اکیلا رب ہے، وہی اکیلا مربی ہے، وہی اکیلا خالق ہے، وہی اکیلا مالک ہے، وہی اکیلا حاکم ہے، وہی اکیلا رازق ہے، وہی اکیلا زندگی دینے والا، موت دینے والا ہے، وہ اکیلا ہے، اس کا کسی بھی چیز میں کوئی شریک نہیں، نہ اس کو شریک کی ضرورت ہے، نہ اس کو پارٹنر کی حاجت ہے، وہ تو بیوی اور بچوں جیسی چیزوں سے بھی پاک صاف ہے، اس کو ان چیزوں کی بھی کوئی حاجت نہیں، نہ اس کو کھانے پینے کی حاجت ہے، اور نہ وہ ساری حاجتیں جو مخلوق کے ساتھ لگی ہیں وہ اس کے ساتھ ہیں۔ تو اب چونکہ ساری مخلوق اس کی ہے، اس کی طرف پلٹ کر جانے والی ہے، ساری مخلوق اسی کی حاجت مند ہے، ساری مخلوق اسی کی محتاج اور ضرورت مند ہے، مخلوق کا پتا بھی اس کی اجازت کے بغیر نہیں ہل سکتا، ہمارے پھیپھڑوں میں سانس بھی اس کی اجازت کے بغیر نہیں اتر سکتی، ہماری ناک سے باہر سانس بھی اس کی اجازت کے بغیر نہیں نکل سکتی، تو سارے کام اس کے ہیں، ملکیت اس کی ہے، حاکمیت اس کی ہے، خالقیت اس کی ہے، ربوبیت اس کی ہے، ہر چیز زمین میں اسی کی ہے، اور وہ سب کا مالک ہے، خالق ہے، رازق ہے، لہٰذا عبادت کے لائق اکیلا وہی ہے، کیونکہ ساری کوالٹیز اس کے علاوہ، اللہ عز و جل کے علاوہ کسی اور میں پائی نہیں جاتی۔ اللہ عز و جل کے علاوہ یہ ساری کوالٹیز جو ہم نے آپ کے سامنے ذکر کی کسی اور میں نہیں پائی جاتی۔ تو اس کلمے کے، کلمہ توحید کے جو دو حصے آپ کے سامنے آئے، پہلا حصہ لا الہ، ہم نے سب کی نفی کر دی، کہا کوئی ہے ہی نہیں، یعنی جن کو تم پوجتے ہو، اللہ کے علاوہ جن کو تم پوجتے ہو، عورت کی شکل میں، مرد کی شکل میں، گدھے کی شکل میں، گھوڑے کی شکل میں، چوہے کی شکل میں، ہاتھی کی شکل میں، گائے کی شکل میں، ستارے ہوں، سورج ہوں، چاند ہوں، زمین ہو، آسمان ہو، فرشتے ہوں، جن ہوں، بھوت ہوں، پریت ہوں، پلید ہوں، خبیث ہوں، کوئی بھی ہو، جن کو بھی تم پوجتے ہو ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے، وہ قابل عبادت نہیں ہے، میں ان سب کا انکار کرتا ہوں۔ ہاں میں ایک کو مانتا ہوں، کون؟ جو ان سب کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، مدبر ہے، سب کو زندگی دینے والا، سب کو موت دینے والا، پوری کائنات کو پیدا کرنے والا، پوری کائنات کا سسٹم چلانے والا، پوری کائنات کو ایک سسٹم میں پرونے والا، پوری کائنات کو ایک تدبیر کے ساتھ بہترین انداز میں آگے کی طرف بڑھانے والا، کائنات کو وسعت دینے والا، مجھے پیدا کرنے والا، مجھے رزق دینے والا، میری رگوں میں خون دوڑانے والا، میرے سینے میں دل کو دھڑکانے والا، اور مجھے موت دینے والا، پھر موت کے بعد اپنے سامنے بلا کر کھڑا کرنے والا، اپنے اعمال کے اعتبار سے جزا دینے والا، اپنے اعمال کے اعتبار سے سزا دینے والا، وہ ایک ہی ہے، ساری کائنات اس کی ملکیت ہے، ساری کائنات اس کی مخلوق ہے، ساری کائنات اس کے سامنے کھڑی ہونے والی اور اس کو جواب دینے والی ہے، لہذا ساری کی ساری کوالٹیز اسی ایک کی ہیں، اس لیے میں ایک اکیلے کا اس بات کرتا ہوں، ایک اکیلے کے علاوہ میں کسی اور کو تسلیم نہیں کر سکتا۔ تو یہی توحید ہے، اور الحمدللہ اللہ کا بڑا فضل ہے، کرم ہے، اللہ عز و جل آپ کی بھی حفاظت کرے، اور ہم کو آپ کو مل کر اس علم کو حاصل کرنے اور اس علم کے مطابق اپنے عقیدے، اپنے علم اور اپنے عمل کو سنوارنے کی بھی اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ تو میری ماؤں، میری بہنوں، امید ہے یہ جو باتیں تفصیل کے ساتھ میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوں گی، اور یہ بھی سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ سب سے پہلا واجب یہ توحید کیوں ہے، اس لیے کہ یہ بیس ہے۔ یہ کیا ہے؟ توحید بیس ہے۔ بیس کا مطلب ہوتا ہے فاؤنڈیشن، بنیاد۔ بیس کا مطلب ہوتا ہے فاؤنڈیشن، بنیاد۔ اب اگر کیا آپ نے ایسا کوئی گھر دیکھا ہو جس کی بنیاد نہ ہو، جسے زمین پر یوں ہی اٹھا کر تعمیر کر دیا گیا ہو؟ آپ نے جو بھی گھر دیکھے ہیں نا، یا آپ نے یہ گھر دیکھا ہوگا اس طرح سے، کوئی بھی گھر آپ کے سامنے ایسا آیا ہوگا، یہ کھڑکی، یہ دروازہ ہے، یہ کھڑکی ہے، یہ روشن دان ہے، ایسا آپ نے دیکھا ہوگا، لیکن اس کی جو اندر، زمین کے اندر اس کو 5 فٹ 6 فٹ 10 فٹ اندر تک دھسایا گیا ہے نا، یہ آپ نے نہیں دیکھا ہوگا۔ اس کو کہتے ہیں بنیاد، اس کو کہتے ہیں فاؤنڈیشن۔ اب یہ بتائیے، اگر کسی گھر کی بنیاد نہ ہو، یہی نہ ہو، اگر کسی گھر کی بنیاد نہ ہو، یہ فاؤنڈیشن نہ ہو نیچے کا، تو کیا آپ لاکھ اچھے سے اچھا مٹیریل استعمال کر لیں، بہترین سے بہترین اسٹیل لگا لیں، بہترین سے بہترین سیمنٹ لگا لیں، ریت لے لیں، جو کچھ آپ لے سکتے ہو لے لیں، لیکن آپ کا یہ گھر تعمیر نہیں ہو سکے گا، یہ گھر تعمیر نہیں ہو سکے گا۔ تو یہی جو توحید ہے نا، یہ توحید ہمارے علم کی اور ہمارے عمل کی بنیاد ہے، فاؤنڈیشن ہے، یہی وہ جڑ ہے، یہی وہ مضبوط جڑ ہے کہ جس کے بعد جو درخت نکلتا ہے تو اس کی شاخیں آسمان تک پھیلتی چلی جاتی ہیں، اور اگر توحید ہی نہ ہو تو
آپ بتائیے جب اگر جڑ نہ ہو کسی پودے کی تو کیا وہ پودا اگے گا؟ کیا وہ پودا لہلہائے گا؟ اور کیا وہ درخت بن سکے گا؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو توحید ہمارے ہر عمل کی بنیاد ہے۔ اللہ عز و جل فرماتا ہے وَمَثَلُ كَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ کہ اللہ عز و جل نے ایک مثال دی کلمہ طیبہ کی، کلمہ توحید کی۔ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ، اللہ عز و جل نے پاکیزہ عمدہ کلمے کی مثال دی ہے۔ کیسی مثال ہے؟ كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ، پاکیزہ عمدہ بہترین درخت ہو۔ کیسا درخت ہو؟ پاکیزہ عمدہ بہترین درخت ہو۔ أَصْلُهَا ثَابِتٌ، جس کی جڑ زمین میں گہرائی تک دھسی ہوئی ہو۔ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ، اور اس کی شاخیں آسمان میں ہوں۔ تو ظاہر ہے یہ توحید ہے، جس کی شاخیں زمین میں اندر تک پوری گہرائی کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ گڑی ہوتی ہیں۔ شاخیں جتنی زیادہ زمین میں مضبوطی کے ساتھ گڑی ہوں گی اتنا ہی زیادہ درخت بار آور ہوگا، درخت پھلدار ہوگا، اور اس درخت سے لوگوں کو سائے کا، پھل کا اور کئی چیزوں کا فائدہ حاصل ہوگا۔ اور پھر اسی درخت کی وجہ سے اللہ عز و جل کرتا بھی کیا ہے؟ وہ درخت تو ایسا ہوتا ہے تؤتی اکلہا کل حین باذن ربہا، کہ وہ پھل، وہ درخت ہر وقت ہمیشہ اپنے رب کے حکم سے پھل دیتا ہے، بار آور ہوتا ہے، مثمر ہوتا ہے۔ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے مثالیں بیان کرتا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ آپ یہ دو آیتیں 13ویں پارے سورہ ابراہیم 24 اور 25 نمبر کی آیتیں دیکھ سکتے ہیں۔ 13واں پارہ سورہ ابراہیم آیت نمبر 24 اور 25۔ 13واں پارہ سورہ ابراہیم آیت نمبر 24 اور 25۔ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ۔ اللہ عز و جل نے کلمہ توحید، کلمہ طیبہ کی مثال دی ہے ایسے گویا کہ ایک درخت ہو جس کی جڑیں زمین میں مضبوطی کے ساتھ پیوست ہوں اور اس کی شاخیں بلندی میں آسمان میں پہنچ رہی ہوں، اور وہ درخت تؤتی اکلہا کل حین باذن ربہا، ہمیشہ اپنے رب کی اجازت سے بہترین پھل دیتا رہتا ہے، بار آور ہوتا رہتا ہے۔ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے مثالیں بیان کرتا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ تو یہی توحید ہے، یہی توحید ہے کہ اگر توحید نہ ہو تو آپ کا درخت بغیر جڑ کا ہو۔ اور کیا آپ نے کسی درخت یا کسی پودے کا تصور کیا ہے جس کی جڑ نہ ہو؟ حتیٰ کہ اگر کسی کو مکمل طور پر ختم کرنا ہے تو کہتے ہیں جڑ سے اکھاڑ دینا۔ حتیٰ کہ اگر کسی چیز کو مکمل طور پر ختم کر دینا ہے تو کیا کہتے ہیں؟ جڑ سے اکھاڑ دینا۔ تو یہی کلمہ توحید کی مثال ہے کہ جو اصل جڑ ہے، اسی جڑ پر آپ کے سارے علم کی، سارے عمل کی عمارت تعمیر ہوتی ہے۔ اسی بنیاد پر آپ کے علم اور عمل کی عمارت تعمیر ہوتی ہے۔ اگر یہ عمارت نہ ہو تو یوں سمجھ لیجئے کہ آپ کا علم بھی بیکار ہے اور آپ کا عمل بھی بیکار ہے۔ اگر کوئی آدمی یہ کہے میں دن رات نمازیں پڑھوں گا، میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا، کبھی ناغہ نہیں کروں گا، میں اچھے اچھے غذائیں، اچھے اچھے لباس چھوڑ دوں گا، صرف اللہ کا ہو کر رہ جاؤں گا، رات دن رکوع میں، سجدے میں، نیکیوں میں پڑا رہوں گا، لیکن اس کی توحید مکمل نہ ہو، اسے معلوم نہ ہو کہ اس کا رب کہاں ہے، اسے معلوم نہ ہو کہ اس کے رب کی کیا صفات ہیں، اسے معلوم نہ ہو کہ اللہ عز و جل کے ہمارے اوپر کیا حقوق ہیں، ہم اسے کیسے جانیں، کیسے مانیں، کیسے اس نے خود کہا کہ اسے جانا اور مانا جائے، کیسے اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اللہ کو جانا اور مانا جائے۔ تو اگر ان ساری باتوں سے وہ آدمی لا تعلق ہو تو جان لیجئے کہ اس کی عبادتیں کسی کام آنے والی نہیں ہیں۔ امید ہے فاؤنڈیشن کے طور پر، بیسک کے طور پر جو باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں اچھی طرح سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ اب ہم بڑھتے ہیں آج کے اپنے درس کی طرف، اور ہمارا آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے توحید ربوبیت۔ آپ کے پاس اگر نوٹس ہوں تو صفحہ نمبر 18 آپ دیکھ سکتے ہیں، صفحہ نمبر 18 توحید ربوبیت۔ اس میں 3 اہم باتیں آپ کو یاد رکھنے والی ہیں۔ توحید ربوبیت بہت ایزی ہے، آسان ہے، اس میں آپ کو جو باتیں اہم یاد رکھنا ہے وہ 3۔
سب سے پہلے نمبر پر نمبر 1 تخلیق. تخلیق یعنی پیدا کرنا. تخلیق یعنی پیدا کرنا، ملکیت. اور تیسرا ہے تدبیر، تدبیر امور. 3 پوائنٹ آج آپ کے سامنے بھی آنے والے ہیں انشاءاللہ، دھیان دیجیے. توحید ربوبیت، ہم نے رب کا معنی یا تربیت کا معنی آپ کو بتایا ہے، شاید ذہن نشین ہوگا. یہ جو لفظ رب ہے نا، رب، یہ اپنے اندر کئی طرح کے معنی رکھتا ہے. لفظ رب اپنے اندر کئی طرح کے معنی رکھتا ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے پرورش کرنا، پروان چڑھانا، تربیت کرنا، اصلاح کرنا، ادب، تمیز، تہذیب سکھانا. اس کے کئی معنی ہوتے ہیں. لفظ رب کے کئی معنی ہوتے ہیں. پرورش کرنا، پروان چڑھانا، تربیت کرنا، آگے بڑھانا، اصلاح کرنا، سدھارنا. کئی معنی ہیں. پروان چڑھانا، پرورش کرنا، تربیت کرنا، اصلاح کرنا، سدھارنا، آگے بڑھانا، کسی چیز کو اچھی طرح سے ڈھال کر اس کے کمال تک پہنچانا. کسی چیز کو اچھی طرح سے بہترین سانچے میں ڈھال کر اس کے کمال تک پہنچانا. ادب سکھانا، تمیز سکھانا، تہذیب سکھانا، لوگوں میں اٹھنے بیٹھنے کے قابل بنانا، جینا، زندگی جینے کا فن اور سلیقہ سکھانا. یہ سارے معنی تربیت کے ہوتے ہیں. رب، ٹھیک ہے، رب کے کئی معنی ہم نے آپ کے سامنے رکھے. تو اب تربیت سے رب ہے، تو رب کون ہے؟ اب اسی اعتبار سے رب کون ہے؟ جو پروان چڑھاتا ہے، پرورش کرتا ہے، اصلاح کرتا ہے، رہنمائی کرتا ہے، تربیت کرتا ہے، پروان چڑھاتا ہے، ادب سکھاتا ہے، تمیز سکھاتا ہے، سلیقہ سکھاتا ہے، اصلاح کر کے، سدھار کر، بہترین سانچے میں ڈھال کر کمال تک پہنچاتا ہے، نقصان سے بچاتا، نفع کی طرف لے کر آتا ہے، آپ کو زندگی جینے کا فن سلیقہ سکھاتا ہے، زندگی کے لیے جو چیزیں ضروری ہیں آپ کے لیے ان چیزوں کو مہیا کرتا، فراہم کرتا ہے. ان سارے کاموں کو کرنے والا رب کہلاتا ہے. اسی سے ہم کہتے ہیں، دعا مانگتے ہیں اپنے والدین کے لیے، رب ارحمہما کما، یہ دعا ہم مانگتے ہیں. اب ہم نے اللہ عز و جل کی کس صفت کا حوالہ دیا؟ رب کا. واسطہ بھی لگایا تو رب ہونے کا، کہ اللہ تو میرا رب ہے، ہمارا رب ہے، یعنی سارے معاملات میرے تیرے ہی حوالے ہیں. رب ارحمہما، ان دونوں یعنی والدین پر، میرے والدین پر رحم کر. کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ یعنی آپ کہیں گے نا بھائی فلاں کو وہ چیز دو، تو آپ پوچھتے کیوں؟ اگر کوئی آپ سے کہے کہ فلاں شخص کو 100 روپئے دو، تو آپ پوچھیں گے نا کیوں دیں؟ کیا مسئلہ ہے؟ کیا حق ہے ہمارے اوپر اس کا؟ تو اب آپ نے کہا اے میرے رب، آپ نے اللہ کی ربوبیت کا واسطہ لگایا اور کہا کہ تو میرے والدین پر رحم کر. کیوں دعا کر رہے ہیں بھائی آپ والدین کے لیے؟ کیوں چاہتے ہیں کہ آپ کے والدین پر رحم کیا جائے؟ کیوں چاہتے ہیں کہ آپ کے والدین کے ساتھ اللہ عز و جل خیر کا، کرم کا، رحم کا، فضل کا معاملہ فرمائے؟ کیوں؟ تو آپ نے اس کی وجہ بتائی. کیا ہے؟ کما ربیانی صغیرا. میں چھوٹا تھا، صغیرن چھوٹا، میں چھوٹا تھا، میں نہ پیشاب پیخانہ خود سے کر سکتا تھا، نہ اپنی بھوک پیاس خود سے مٹا سکتا تھا. میں جب اس دنیا میں آیا تھا تو میری بس ایک ہستی تھی، ایک وجود تھا، بقیہ نہ کچھ ملکیت تھی، نہ اختیارات تھے، نہ میں چل سکتا تھا، نہ میں بول سکتا تھا، نہ میں بھاگ دوڑ سکتا تھا، نہ اپنے لیے کھانے پینے کے انتظام کر سکتا تھا، نہ میری تعلیم اور تربیت کا کوئی انتظام تھا. وہ سارے انتظامات کیے ان دونوں نے. یہ ہے ربیانی.
یہ ہے ربیانی، انہوں نے مجھے چلنا سکھایا، کھیلنا سکھایا، بولنا سکھایا، مجھے میرے لیے کھانے پینے کا انتظام کیا، میرے لیے رہائش کا انتظام کیا، میرے لیے تعلیم کا، میری تربیت کا انتظام کیا، میرے لیے کڑی دھوپ میں گھنی چھاؤں بن کر کھڑے رہے، مجھے زمین دی، مجھے چھت دی، مجھے انہوں نے پال پوس کر بڑا کیا، میری ہر ضرورت کو پورا کیا، ہر ضرورت میرے لیے فراہم کی، حتیٰ کہ اب میں مضبوط جوان ہو گیا، تو اب میرا فرض ہے کہ میں ان کا احسان چکاؤں۔ تو وہ احسان تو ظاہر ہے کہ میں چکا نہیں سکتا، لہٰذا اے میرے رب تیرے حوالے ہیں، تو ان پر رحم فرما۔ اور جان لیجئے کہ رحم کی انتہا جو ہے وہ جنت ہے، اور جان لیجئے کہ بندے کے لیے رحم اللہ عز و جل کا جو پوری صورت میں بندے کو ملنے والا ہے وہ کیا ہے؟ وہ جنت ہے۔ کسی بھی بندے کے لیے اللہ عز و جل کے رحم کا جو کمال ہے نا وہ جنت ہے۔ تو گویا آپ نے اپنے رب سے اپنے والدین کے لیے کیا مانگ لیا؟ جیسے میرے والدین نے مجھے پال پوس کر پروان چڑھا کر ہر طرح سے میرے لیے انتظامات کر کے مجھے اپنے کمال تک پہنچا دیا، اپنی جوانی کا کمال، اپنے روزگار کا کمال، جو کچھ بھی کمال ہو سکتا ہے، تو میرے والدین نے مجھے یہاں تک پہنچایا، تو اے اللہ اب تو بھی اپنا کمال، اپنے فضل کا کمال، اپنے فضل کا کمال ان کو عطا فرما، اپنے فضل کے کمال سے ان کو نواز۔ اور وہ کیا؟ اللہ تعالیٰ کا رحم، وہ اللہ کا رحم ہے۔ اس لیے کہ دیکھیے کوئی بھی انسان اپنے اعمال کی بدولت جنت میں نہیں جائے گا، یہ طے ہے۔ کیا؟ کوئی بھی انسان اپنے اعمال کی بدولت جنت میں نہیں جائے گا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لَن يُدْخِلَ أَحَدَكُمُ الْجَنَّةَ عَمَلُهُ، تم میں سے کسی کو بھی اس کا عمل جنت میں داخل نہیں کرے گا، تم میں سے کسی کو بھی اس کا عمل جنت میں داخل نہیں کرے گا إِلَّا بِفَضْلٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَتِهِ۔ کب ہم جائیں گے انشاءاللہ جنت میں؟ جب ہم پر اللہ تعالیٰ کا فضل ہوگا، اللہ کی خصوصی رحمت ہوگی۔ صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ بھی نہیں؟ اعمال کی بنیاد پر کوئی بھی جنت کا حقدار نہیں ہوتا کہ میں نے بہت نیک عمل کیے تو اللہ کی رحمتیں تو اس سے زیادہ تھیں، تو اعمال کی بنیاد پر کوئی بھی آدمی جنت کا حقدار نہیں ہوتا۔ صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ بھی نہیں؟ تو آپ نے فرمایا وَلَا أَنَا إِلَّا أَن يَتَغَمَّنِيَ اللَّهُ بِرَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ، میں بھی نہیں سوائے یہ کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنی رحمت اور اپنے فضل سے ڈھانپ لے، سوائے یہ کہ مجھ پر اللہ عز و جل کا فضل، اس کی رحمتیں نازل ہوں۔ تو جان لیجئے کہ ہم نے اپنے رب سے جو اپنے والدین کے لیے دعا کی نا، تو وہ جیسے والدین نے ہمیں پال پوس کر پروان چڑھا کر اپنے کمال تک پہنچایا تھا نا، اسی اعتبار سے ہم نے اپنے رب سے اپنے والدین کے لیے کمال کی دعا کی کہ ان کو تو جنت میں ہی پہنچانا، دنیا کی تکلیفوں سے، بیماریوں سے، برائیوں سے، پریشانیوں سے، عاجزی سے، بے بسی سے، بے کسی سے، قبر کی تکلیفوں سے، تنگی سے، فتنے سے، اور قیامت کے دن کی پریشانیوں، آفتوں، بلاؤں اور اس وقت کی مصیبتوں سے اللہ تو میرے والدین کو محفوظ رکھنا اور ان پر رحم کرنا۔ اور تیرا خصوصی رحم کہاں ہوگا؟ جنت۔ اللہ عز و جل کا خصوصی رحم یہ کہاں ہونے والا ہے؟ جب اللہ عز و جل اپنے بندے کو جنت میں داخل کرتے۔ تو اب سمجھ میں آیا کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، یہ جو دعا ہے اس دعا کی اپنی کتنی زیادہ اہمیت ہے، اور ہمیں اپنے والدین کے لیے یہ دعا کیوں مانگنا چاہیے، اور اس دعا کا مفہوم کیا ہو سکتا ہے۔ اب آئیے اپنے درس کی طرف لوٹتے ہیں، اور ہمارا آج کا درس ہے آپ کے سامنے صفحہ نمبر 18 پر توحید ربوبیت۔ کیا ہے توحید ربوبیت کا ڈیفینیشن؟ کیا ہے توحید ربوبیت کا ڈیفینیشن؟ علامہ محمد بن صالح عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں وَهُوَ افراد اللہ سبحانہ وتعالی بالخلق والملک والتدبیر۔ افراد اللہ تعالی بالخلق والملک، نمبر 3 والتدبیر۔ افراد اللہ تعالی بالخلق والملک والتدبیر۔ اب آئیے یہ جو آپ کے سامنے بورڈ پر لکھا ہوا ہے اس کو ہم واضح کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، توجہ دیجیے، دھیان دیجیے۔ بسم اللہ۔ آج کا ہمارا درس آپ کے سامنے آپ نے بورڈ پر دیکھا، اور میرا خیال ہے آپ کو سمجھ میں بھی سب آ گیا ہوگا، میرا خیال ہے آپ کی سمجھ میں بھی یہ ساری باتیں آ گئی ہوں گی۔ کیا ہے توحید ربوبیت؟
افراد اللہ سبحانہ و تعالی، سبحان اور تعالی یہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہے تو آپ کو معلوم ہے، تو افراد اللہ عز و جل، افراد اللہ سبحانہ و تعالی بالخلق والملک والتدبیر۔ ترجمہ کیا ہوگا اس کا؟ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ توحید ربوبیت کی تعریف یہ ہے، توحید ربوبیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے خاص کر دیے جائیں کیا کیا یہ امور، درجہ ذیل امور اللہ تعالیٰ کے لیے خاص کر دیے جائیں۔ کیا کیا؟ خلق، مخلوق، تخلیق۔ خلق یعنی مخلوق، تخلیق، کریشن اللہ کے لیے خاص۔ اور کیا؟ ملک، ملکیت، ملکیت کہ سب کچھ اللہ کا ہی۔ اور نمبر 3 تدبیر، سسٹم، سسٹم بنانا اور سسٹم چلانا، سسٹم بنانا اور سسٹم چلانا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ تدبیر، تدبیر امور۔ اب آئیے ان چیزوں کو ہم دلیل کی روشنی میں دیکھتے ہیں، ان چیزوں کو ہم دلیل کی روشنی میں دیکھتے ہیں۔ توحید الربوبیہ وہو افراد اللہ سبحانہ وتعالی بالخلق والملک والتدبیر۔ علامہ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں توحید ربوبیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے تخلیق، ملکیت اور تدبیر کو خاص کر دیا جائے۔ اب دلیلیں بھی تو چاہیے نا، کہ آپ نے جو کہا تخلیق، ملکیت اور یاد رکھیے تیسرا پوائنٹ ہے تدبیر، 3 چیزوں میں ساری چیزیں سمٹ گئیں، 3 چیزوں میں ساری کی ساری چیزیں سمٹ گئیں۔ کیا کیا سمٹ گئیں 3 چیزوں میں؟ 3 چیزوں میں جو ساری چیزیں سمٹ گئیں وہ ہیں نمبر 1 تخلیق، نمبر 2 ملکیت اور نمبر 3 تدبیر۔ دیکھیے تخلیق یعنی کریشن، یہ کائنات جو ہے پوری کی پوری، یہ اس کائنات میں آسمان ہیں، 7 زمینیں ہیں، آسمانوں اور زمین کے درمیان بہت سی مخلوقات ہیں، زمین کے تہوں گہرائی میں مخلوقات ہیں، سمندر ہیں، پانی ہے، ندی ہے، دریا ہیں۔ تو زمین ہے، سمندر، پانی ہے، آسمان ہیں، اور نہ جانے کتنے ستارے، سیارے اور کیا کیا، نہ جانے کتنے ستارے، سیارے، پلینٹس اور نہ جانے کیا کیا۔ انہی مخلوقات میں سے جو عظیم ترین مخلوقات ہمیں معلوم ہیں، فرشتے ہیں، جنات ہیں۔ ان دونوں کو تو ہم سے پہلے پیدا کیا گیا، فرشتوں کو بھی اور جنات کو بھی ہم سے پہلے پیدا ہوئے لوگ، اور پھر ہم انسان ہیں۔ اور پھر ان مخلوقات میں سے اہم ترین، عظیم ترین مخلوقات میں سے ہم انسان ہیں۔ یعنی 3 مخلوقات تو بہت بڑی ہیں، فرشتے ہیں، جنات ہیں، ہم انسان ہیں۔ ہمارے علاوہ بھی بہت سی مخلوقات ہیں، سورج، چاند، ستارے، نہ جانے کتنی کہکشائیں آسمان کی فضاؤں میں گھوم رہی ہیں، زمین میں نہ جانے کتنی مخلوقات ہیں، اڑنے والے پرندے ہیں، چگنے والے، دوڑنے والے پرندے ہیں، رینگنے والے جانور ہیں، دوڑنے والے، چلنے والے جانور اور درندے ہیں، سمندروں کی مخلوقات ہیں، تیرنے والی مچھلیاں ہیں، اور نہ جانے کیا کیا چیزیں سمندروں میں ہیں۔ تو اب یہ اتنی ساری مخلوقات ہیں، اور ان مخلوقات میں سے مخلوق تو خود پانی ہے، یہ ہماری زمین ہے، آسمان ہے، اور پھر ان سب مخلوقات میں ایک عظیم ترین مخلوق ہے عرش۔ آپ کو یہ آیت معلوم ہوگی، حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ حسبی اللہ، اللہ میرے لیے کافی ہے، لا الہ الا ہو، اللہ کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں، علیہ توکلت،
اسی اللہ پر میں نے بھروسہ کیا. وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، اور اللہ تعالیٰ عرش عظیم کا رب ہے. تو عرش یہ افضل اور اعظم المخلوقات ہے. عرش یہ اعظم المخلوقات ہے، مخلوقات میں سب سے بڑی چیز عرش ہے. تو سب سے پہلی بات یہ کہ تخلیق اللہ کے لیے ثابت کی جائے. اللہ فرماتا ہے اللہ خالق کل شیء وہو علی کل شیء وکیل. سورہ زمر 24واں پارہ، سورہ زمر آیت نمبر 62. اچھا، اللہ عز و جل نے مشرکوں کو پھٹکارا. اللہ نے فرمایا 27واں پارہ سورہ طور، ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون. ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون. کیا انہیں بغیر کسی چیز کے پیدا کر دیا گیا، یوں ہی پیدا ہو گئے، یا وہی پیدا کرنے والے؟ مطلب اللہ کہہ رہا ہے یہ تمہارے لیے ممکن نہیں. خود ہی بغیر کسی چیز کے، بغیر کسی سبب کے پیدا ہو جاؤ، یہ بھی تمہارے لیے ممکن نہیں. اور تم کسی کو پیدا کرو، یہ بھی تمہارے لیے ممکن نہیں. اسی طرح اللہ عز و جل نے فرمایا قل ارونی ماذا خلق من السماوات والارض، کہ جن لوگوں کو تم شریک ٹھہراتے ہو، جن لوگوں کو تم اللہ عز و جل کے علاوہ شریک ٹھہراتے ہو، مجھے بتاؤ کہ انہوں نے آسمانوں اور زمین میں کیا کچھ پیدا کیا. آپ 26واں پارہ پڑھیے، ساری آیتوں کی انشاءاللہ میں آپ کے سامنے ریفرنس بھی رکھوں گا. 26واں پارہ آپ جب شروع کریں تو اللہ عز و جل فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم. یہ کتاب قرآن پاک یہ اللہ عز و جل کی طرف سے نازل شدہ ہے، اور اللہ تعالیٰ تو زبردست حکمت والا ہے. اللہ سے آگے کوئی نہیں بڑھ سکتا، اللہ پر غالب کوئی نہیں ہو سکتا، اللہ کو کوئی ہرا نہیں سکتا. اللہ جو چاہے تو اس کو اس کی چاہت اور ارادے سے روکنے والا کوئی نہیں. ہاں ٹھیک ہے کہ اس کے جو بھی افعال ہیں، کام ہیں، وہ ایک حکمت کے تحت ہوتے ہیں. اس کے جو بھی کام ہیں، افعال ہیں، وہ حکمت کے تحت ہوتے ہیں. تو اللہ عز و جل فرماتا ہے ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق واجل مسمى. ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور ان کے درمیان جو بھی مخلوق ہیں، سب جاندار ہوں، بے جان ہوں، آپ کو معلوم ہو، آپ کو معلوم نہ ہو، کوئی فرق نہیں پڑتا. جتنی بھی مخلوقات ہیں ہم نے ان کو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے. یہ جتنی بھی مخلوقات ہیں نا، ہم نے ان سب کو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے. وَأَجَلٍ مُّسَمَّى، اور سب کا وقت طے شدہ ہے، اور سب کا وقت طے شدہ ہے. ایسا نہیں کہ کسی کو ہم نے پیدا کر دیا تو اب وہ پیدا ہی ہو گیا، اس کا کوئی وقت نہیں. نہیں نہیں نہیں، آپ جانتے ہیں کہ کائنات میں بھی جتنے ستارے سیارے ہیں وہ ان سب کی زندگی کی ابتدا ہے اور زندگی کی انتہا. اسی طرح ہم انسان بھی، ہماری بھی ایک ابتدا ہے اور ہماری بھی ایک انتہا ہے. اسی طرح یہ زمین بھی ایک دن فنا ہو جائے گی. ایک وقت تھا جب یہ زمین نہیں تھی. آسمان بھی ایک دن فنا ہو جائیں گے. ایک دن تھا جب یہ آسمان نہیں تھے. تو اللہ فرما رہا ہے جو آسمان ہے، زمین ہے، جو کچھ بھی، ان کے درمیان کی جتنی بھی مخلوقات ہیں ہم نے انہیں پیدا کیا. کیسے؟ بالحق، حق کے ساتھ پیدا کیا. یعنی ان کا مقصد ہے، ان کو بلا وجہ بے غرض بے سبب نہیں پیدا کیا ہم نے کہ ان کے پیدائش کا کوئی مقصد نہ ہو. ایسا نہیں ہے. ہم نے ان کو بالکل حق کے ساتھ اور متعینہ مدت کے لیے پیدا کیا. یعنی کوئی بھی شخص پیدا ہوتا ہے یا کوئی بھی چیز جو وجود میں آتی ہے تو وہ اپنی انتہا کا وقت لکھوا کر وجود میں آتی ہے. یاد رکھیے اللہ عز و جل نے کیا کہا، وَأَجَلٍ مُّسَمَّى. ہم جس چیز کو بھی پیدا کر چکے، پیدا کرنے والے ہیں، پیدا کریں گے، پیدا کر رہے ہیں نا، تو اولاً تو اس کا کوئی مقصد ہے، اس کی کوئی حیثیت ہے، اس کی کوئی غرض ہے، کوئی سبب ہے، اور متعینہ وقت ہے. ایسا نہیں کہ اللہ نے کسی چیز کو پیدا کر دیا اور اس کا وقت طے نہیں کیا. ایسا نہیں ہے، اس کا متعینہ وقت ہے. والذین کفروا عما انذروا معرضون. لیکن کافروں کا معاملہ تو بڑا خراب ہے. جس چیز سے ان کو خبردار کیا جاتا ہے وہ اسی سے رخ موڑتے پھرتے ہیں. جس چیز سے ان کو خبردار کیا جاتا ہے وہ اسی سے رخ موڑتے ہیں، اسی سے بے پرواہی برتتے ہیں، سمجھاتے ہیں کہ نہیں ہم کو کوئی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے،
قل، تو اب سوال ہے، دیکھیے، قل ارأیتم ما تدعون من دون اللہ ارونی ماذا خلقوا من الارض ام لهم شرک فی السماوات ایتونی بکتاب من قبل ھذا او اثارۃ من علم ان کنتم صادقین۔ تمہارے دعوے ہیں کہ اللہ کے علاوہ اور بھی معبود ہیں، تمہارے دعوے ہیں نا، تو ٹھیک ہے، چیلنج، تو ٹھیک ہے، تم کو چیلنج کیا ہے؟ قل ارأیتم، ذرا بتاؤ تو صحیح، ما تدعون من دون اللہ، اللہ کے علاوہ تم جن کو پکار رہے ہو، اللہ کے علاوہ تم جنہیں پکار رہے ہو، جن کی عبادت کرتے ہو، ارونی، مجھے بتاؤ، چیلنج، یعنی آسمان اللہ کا، زمین اللہ کی، میں اللہ کا، آپ اللہ کی، ہر چیز اللہ نے پیدا کی، یہ تو طے، تم بھی مانتے ہو اس بات کو، تو پھر اب یہ بتاؤ کہ جن کو تم اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو، اللہ کو چھوڑ کر جن کی پوجا پرستش عبادت کرتے ہو، ارونی، مجھے بتاؤ نا، ماذا خلقوا من الارض، آسمان تو جانے دو، اس کا تو سوال ہی نہیں اٹھتا، بس زمین میں تم پوچھتے ہو، ان کو زمین میں ہو نا، ان کی مورتیں بناتے ہو، ان کے چھلاوے بناتے ہو، ان کے آستانے بناتے ہو، اور انہیں کیا کیا خرافات کر کے ان کو پوجتے ہو، اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو، تو ایک بات مجھے بتا دو، ایک ثبوت دے دو، ماذا خلقوا من الارض، انہوں نے زمین سے کیا پیدا کیا، کہاں انہوں نے درخت اگائے؟ کیا کوئی کہتا ہے آپ کا مشرک کہ یہ فلاں پیر فقیر کا کارنامہ ہے، انہوں نے یہ درخت اگایا؟ کیا انہوں نے بچوں کی ولادت ان کے یہاں ان کے کہنے سے ہوئی، ان کے کہنے سے بچے پیدا ہوئے، انہوں نے اس میں روح پھونکی، انہوں نے آسمان میں جو ستارے سیارے نظر آتے ہیں وہ پیدا کیے، بادل انہوں نے پیدا کیے، بارشیں انہوں نے برسائیں، یا جو کچھ بھی زمین میں کچھ تو ہو، تو اللہ عز و جل نے دراصل اس کو کہتے ہیں تعجیز، عاجز کر دینا، مطلب اللہ کو معلوم ہے کہ ان کو بھی معلوم ہے کہ یہ اللہ کے علاوہ کسی کا نہیں، اچھا لیکن جانتے بوجھتے ہوئے پھر تم اللہ کے علاوہ کی عبادت کرتے ہو، اللہ کے علاوہ کے آگے جھکتے ہو، تو ٹھیک ہے، پھر اب ثبوت دے دو، اللہ اکیلا مالک کیوں ہوا؟ کیونکہ وہ اکیلا خالق، اللہ اکیلا مالک کیوں ہوا؟ کیونکہ اللہ اکیلا خالق۔ یاد رکھیے جو 3 پوائنٹ ہے نا، سب ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے، اگر آپ کا ایک پوائنٹ بھی مس ہوا تو پھر یہ سلسلہ ٹوٹ جائے گا، یہ سلسلہ ایسا ہے 3 پوائنٹس کا، اگر ایک پوائنٹ بھی مس ہوا تو یہ سلسلہ آپ کا ٹوٹ جائے گا، اس طرح۔ تو یاد رکھیے کہ یہ 3 پوائنٹ ہیں، تینوں پر دھیان دیجیے۔ پہلا پوائنٹ کیا بتایا؟ تخلیق، پیدا کرنا۔ تو اللہ عز و جل نے کہا ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق واجل مسمى، آسمانوں، زمین اور ان کے درمیان کی جتنی بھی چیزیں جاندار بے جان مخلوقات ہیں، ہم نے سب کو حق کے ساتھ ایک مقصد سے، ایک غرض سے، ایک ضرورت سے پیدا کیا ہے، بیکار میں یوں ہی فالتو دل بہلانے کے لیے، وقت گزاری کے لیے پیدا نہیں کیا۔ وَأَجَلٍ مُّسَمًّى، اور ان کا ایک وقت طے شدہ ہے، متعین ہے۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا عَمَّا أُنذِرُوا مُعْرِضُونَ، لیکن کافروں کا حال یہ ہے کہ جس چیز سے ان کو خبردار کیا جاتا ہے اسی سے وہ لوگ رخ پھیر لیتے ہیں۔ کافروں کا حال یہ ہے کہ جس چیز سے ان کو خبردار کیا جاتا ہے اسی سے وہ لوگ رخ پھیر لیتے ہیں۔ قل ارأیتم ما تدعون من دون اللہ، ذرا بتاؤ تو صحیح، اللہ کے علاوہ تم جن کی عبادت کرتے، جن کو پوچھتے ہو، جن کو پوجتے ہو، جن سے مانگتے ہو، جن سے دعائیں مانگتے ہو، تو دلیل دو مجھے ان کے رب ہونے کی۔ کیا؟ ارونی ماذا خلقوا من الارض، ذرا مجھے بتاؤ تو صحیح کہ انہوں نے زمین سے کیا کچھ پیدا کیا ہے، کہ اس کے پیدا کرنے کی وجہ سے وہ چیز ان کی ملکیت ہوئی، اور جب ان کی ملکیت ہوئی تو وہ اس چیز کے مالک ہیں، اس کی تدبیر سسٹم بنانے والے، چلانے والے ہیں، تو وہ بھی رب ہوں گے؟ ایسا کچھ ہے کیا؟ اچھا ٹھیک ہے، زمین میں نہیں ہے تو ام لہم شرک فی السماوات، آسمان میں ان کی کوئی پارٹنرشپ ہے؟ ایسا کچھ ہے کیا؟ آسمان میں ان کی کوئی پارٹنرشپ اور حصے داری ہے؟ زمین میں انہوں نے کچھ پیدا کیا، درخت اگائے انہوں نے، اولاد پیدا کروائی انہوں نے، ایسا کچھ ہے کیا؟ بارشیں برسائی انہوں نے، فصلیں اگائیں انہوں نے، ایسا کچھ کیا؟ جانور پیدا کروائے انہوں نے؟ نہیں ایسا کچھ نہیں کیا نا، تم خود کہتے ہو۔ تو اچھا یہ بتا دو ام لہم شرک فی السماوات، اچھا آسمان ان کی کوئی حصہ داری ہے کیا؟ کچھ تو بتاؤ۔ ایتونی بکتاب من قبل ھذا، خالی خلی باتیں نہیں کرنا،
خالی خلی بیکار کی باتیں نہیں کرنا. ایتونی بکتاب من قبل ھذا، اس سے پہلے کی کتابوں میں لکھا ہوا مجھے بتاؤ، اس سے پہلے کی کتابوں میں لکھا ہوا مجھے بتاؤ. ایتونی میرے پاس لاؤ. ایتونی بکتاب من قبل ھذا، اس سے پہلے قرآن سے پہلے کوئی کتاب آئی ہے، اس نے بتایا ہوگا تم کو کہ ہاں انہوں نے زمین میں کچھ پیدا کیا، آسمان میں ان کی پارٹنرشپ حصے داری کچھ تو ہوگا نا. تو ٹھیک ہے، اگر ہے تو ایتونی بکتاب من قبل ھذا او اثارۃ من علم، اگر تمہیں ان کے معبود ہونے کا دعویٰ ہے تو ان کے خالق ہونے کو پیش کرو، ان کے خالق ہونے کو ثابت کرو. ذرا مجھے بتاؤ اس سے پہلے کی کوئی کتاب ہو یا علمی آثار ہوں کہ جو علماء نے یا انبیاء نے کہے ہوں، ایسے کچھ آثار ہیں کیا، اقوال ہیں کیا، دلیلیں ہیں کیا، علامتیں ہیں کیا، ذرا مجھے بتاؤ ان کنتم صادقین. تو یہ آیت جو آپ کے سامنے ہم نے رکھی ہے، یہ آپ 26واں پارہ سورہ احقاف آیت نمبر 1 سے 4 تک دیکھ سکتے ہیں. 26واں پارہ سورہ احقاف آیت نمبر 1 سے 4. اور اس کے پہلے جو آیت ہم نے آپ کے سامنے رکھی تھی، ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون ام خلقوا السماوات والارض بل لا یوقنون، کیا انہیں بغیر کسی چیز کے پیدا کر دیا گیا یا وہی خود پیدا کرنے والے ہیں. ام خلقوا السماوات والارض، یا انہوں نے زمینوں آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے، ایسا کچھ ہے کیا، یہ خود پیدا کرنے والے ہیں یا بغیر کسی سبب، بغیر کسی وجہ، بغیر کسی چیز کے پیدا ہو گئے. ام خلقوا السماوات والارض، کیا انہوں نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے. بل لا یوقنون، حقیقت تو یہ ہے کہ لوگ ایمان نہیں رکھتے، یقین نہیں رکھتے، تسلیم نہیں کرتے. حقیقت تو یہ ہے کہ یہ لوگ ایمان نہیں رکھتے، یقین نہیں رکھتے، تسلیم نہیں کرتے. یہ آپ کو یہ آیتیں ملیں گی 27واں پارہ سورۃ الطور آیت نمبر 35 اور آیت نمبر 35 اور 36. تو یہ آیتیں جو ہیں یہ دلیل ہیں اللہ کے خالق ہونے کی. یہ آیتیں جو ہیں یہ دلیل ہیں اللہ کے خالق ہونے کی. ہم نے آپ کے سامنے جو آیتیں رکھی ان کے نمبر بھی آپ کو لکھ دیتے ہیں تاکہ مزید آپ کے لیے آسانی ہو، سہولت ہو. سب سے پہلا پوائنٹ ہے ہمارا ابھی خلق، بالخلق، افراد اللہ تعالی بالخلق، ہے نا. تو تخلیق، مخلوق ہونا. تو تخلیق کی دلیل ہے کہ اللہ اکیلا خالق ہے، اللہ کے علاوہ کوئی خالق نہیں ہے. اس کی دلیل ایک تو آپ کے نوٹس میں لکھی ہوئی ہے، اور دوسری دو دلیلیں جو ہم نے اپنے پاس سے دیں وہ آپ کو ہم آیت نمبر لکھوا دیتے ہیں. دھیان دیجئے، توجہ دیجئے. پہلی آیتیں جو ہم نے بتائی آپ کو تخلیق کی دلیل، ہاں کہ اللہ اکیلا خالق ہے. دو آیتیں ہم نے بتائیں، ایک آپ کے نوٹس میں ہے. تو جو پہلی آیت تھی وہ ہے سورۃ الاحقاف آیت نمبر 1 2 3 4. اور سورۃ الاحقاف کہاں ہے؟ 26واں پارہ. دوسری دلیل جو ہم نے بتائی آپ کو وہ ہے سورۃ الطور. یہ کہاں ہے؟ 27واں پارہ آیت نمبر 35 36. ٹھیک ہے. یہ کس پوائنٹ کی دلیل ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ اکیلا خالق ہے. تو ربوبیت کا جو سب سے پہلا پوائنٹ ہے تخلیق، یہ آیتیں نمبر 1 سورۃ الاحقاف 26واں پارہ آیت نمبر 1 2 3 4. نمبر 2 سورۃ الطور 27واں پارہ آیت نمبر 35 36. اس کے بعد ایک آیت تو خود آپ کے نوٹس میں موجود ہے، لہٰذا اس کو ہم الگ سے نہیں لکھاتے، اور وہ ہے اللہ خالق کل شیء وہو علی کل شیء وکیل. اللہ ہر چیز کا خالق ہے، پیدا کرنے والا ہے، اور وہ ہر چیز پر نگہبان ہے. وکیل، نگہبانی کرنے والا، نگرانی کرنے والا، کہ ساری کائنات کا سرپرست ہے. وہی کرے گا تو کام ہوگا، نہیں کرے گا تو نہیں ہوگا. اس کو کہتے ہیں وکیل، اس کو کہتے ہیں وکیل. تو یہ دلیل کس بات کی ہوئی؟ یہ دلیل ہوئی اللہ خالق کل شیء وہو علی کل شیء وکیل. اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خالق ہے اور وہ ہر چیز کا کارساز ہے، نگہبان ہے. ہر کام کو اکیلا کرنے والا وہی ہے. اگر وہ نہ کرے تو کام نہ ہو، اور اگر اس کو کسی کی حاجت نہیں ہے، وہ اجازت نہ دے تو کوئی کام نہ ہو سکے. یہ ہمارا توحید ربوبیت کے تحت پہلا پوائنٹ. الحمدللہ امید ہے کہ آپ نے تفصیل سے سمجھ لیا ہوگا. اب آتے ہیں دوسرے پوائنٹ کی طرف. دوسرا پوائنٹ ہے ہمارا، امید ہے آپ کو یاد ہو گیا ہوگا، ملکیت یعنی اللہ ہر چیز کا مالک ہے. آپ ایک دعا پڑھتے ہیں،
جب کوئی تکلیف پہنچ جائے، اللہ ہر مسلمان کو تکلیف سے بچائے، لیکن یہ دعا آپ کو سکھائی گئی ہے انا للہ. کیا مطلب ہے؟ اس کا کبھی سوچا؟ اس کا مطلب ہے کہ ہم بھی اللہ کے ہی ہیں. یہ جو لے ہے نا، یہ للہ، یہ اصل میں یہ ہے لام زیر لی. اس کا مطلب ہوتا ہے ملکیت. یہ جو لام زیر لی ہے نا، اس کو لام تملیک کہتے ہیں. اس کا مطلب ہوتا ہے ملکیت ہونا. جیسے کوئی کہے یہ کس کا ہے، تو میں کہوں ھذا لی، یہ میرا ہے، تو یہ لام ملکیت بتاتا ہے. تو ہم جو کہتے ہیں نا انا للہ، یہ اصل میں لی اور اللہ ہی تھا، یہ ایسا تھا. تو لام کو لام سے ملانے کی وجہ سے وہ الف ہٹ گیا. انا للہ، یہ ایسا ہو گیا. تو انا للہ کا مطلب ہوتا ہے ہم بھی اللہ کے ہی ہیں. ہم بھی اللہ کے ہی ہیں، مطلب ہم اللہ کی ملکیت ہیں. اب جب اللہ کی ملکیت ہے تو اس کا مفہوم یہ ہوا کہ ہماری اپنی کوئی مرضی نہیں چلے گی. اس کا مفہوم یہ ہوا کہ ہماری اپنی کوئی مرضی نہیں چلے گی. مرضی اس کی، رضا اس کی، خوشی اس کی. مرضی اس کی، رضا اس کی، خوشی اس کی. ہمیں اس کی مرضی کے مطابق، اس کی رضا کے مطابق جینا اور مرنا ہے. اس نے نعمت دی تھی، اس کی مرضی تھی، اس نے نعمت چھین لی، اس کی مرضی. یہ ہوتا ہے مطلب ملکیت کا. انا للہ، خلاص ہم اللہ کی ملکیت ہیں. ظاہر یہ تکلیف کے وقت پڑی جاتی ہے، مطلب یہ کہ کوئی نعمت اللہ نے دی تھی، واپس لے لی، تو ہم بھی تو اللہ کے ہی ہیں. جب سب اللہ کا ہی ہے تو رونا دھونا کیسا، شکوہ کس سے اور کیوں؟ یہ مطلب ہوتا ہے انا للہ کا. تو ہم بھی اللہ کی ہی ملکیت ہیں. وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور یقیناً ہم بھی اسی کی طرف لوٹ کر پلٹ کر جانے والے ہیں. سمجھ میں آئی بات؟ تو آپ یہ بھی بطور دلیل لکھ سکتے ہیں انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. یہ دلیل کس بات کی ہے؟ اللہ کی ملکیت کی دلیل ہے. ایسے ہی ایک آیت اور آپ کو یاد ہے، سورہ بقرہ کی وہ آیت ہے، یقیناً آپ کو یاد ہوگی، اور وہ ہے للہ ما فی السماوات وما فی الارض. للہ ما فی السماوات وما فی الارض. یہ انا للہ تو ویسے ہی آپ کو یاد ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں. دوسرے پارے سورہ بقرہ کی آیت ہے، اور یہ آیت بھی سورہ بقرہ کی ہے لیکن تیسرے پارے کی. للہ ما فی السماوات وما فی الارض. للہ ما فی السماوات وما فی الارض. وہی للہ، یہ جو لام دیکھ رہے ہیں آپ، یہی لام تملیک کا ہے، ملکیت کا. اللہ کا ہی ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں. تو جو کچھ آسمانوں میں ہے، زمین میں، ظاہر ہے یہ سمندر، سورج، چاند، ستارے، فرشتے، جن، انسان، سب اسی میں تو ہے، آسمانوں میں، زمینوں میں ہی ہم سب. تو کس کے ہیں پھر؟ یہ سیدھی سیدھی بات. للہ، یعنی لی اور اللہ، یہ اصل تھا. للہ، اللہ کے. تو یہ لام کیا کہلاتا ہے؟ لام ملکیت کا کہلاتا ہے. بھائی ہم اللہ کی ملکیت کیوں ہیں؟ کیونکہ اللہ نے ہی ہم کو پیدا کیا، وجود اللہ نے دیا. ہم کو پیدا اللہ نے کیا، وجود اللہ نے دیا. ہم اپنی مرضی، اپنے اختیار اور اپنی قوت سے تھوڑی پیدا ہوئے، یہ وجود میں آئے نہیں. ہمیں پیدا اللہ نے کیا، ہم کو وجود اللہ نے بخشا. ہم اپنی مرضی سے، اپنے اختیار سے، اپنی قوت سے نہ پیدا ہوئے نہ وجود میں آئے. جب ہم کو پیدا اللہ نے کیا، وجود اللہ نے دیا، زندگی گزارنے کے مواقع اللہ نے دیے، ساری ضروریات اللہ نے فراہم کی، تو اب ملکیت بھی اللہ کی ہے. بس انتہا، یہ ختم بات. ملکیت اللہ کی ہے. تو یہ اگر آپ چاہیں تو لکھ لیں للہ ما فی السماوات وما فی الارض. یہ ملکیت کی دلیل ہے. اور یہ تو آپ کو معلوم ہے کہ یہ تیسرے پارے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 284 لکھواتے ہیں انشاءاللہ، آپ کو گھبرائیے مت. انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ دوسرے پارے سورہ بقرہ کی آیت ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون، ملکیت کی دلیلیں لکھوا رہے ہیں. سورۃ البقرہ دوسرا پارہ آیت نمبر 156. دوسری دلیل للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، یہ بھی سورۃ البقرہ، یہ تیسرا پارہ ہے، آیت نمبر 284 284. یہ ہم نے اپنی طرف سے آپ کو دلیلیں لکھوائی ہیں. اب جو آپ کے نوٹس میں موجود ہے دلیل، وہ ہے للہ ملک السماوات والارض وما فیہن وہو علی کل شیء قدیر. اب یہاں تو اللہ نے اور کلیئر کر دیا اس چیز کو.
کیا کہا؟ للہ ملک، بات ہی ختم۔ اس میں تو کلیئر ہے، مسئلہ ہی صاف۔ اور ہم نے بتایا کہ کیوں۔ ملک دونوں معنی میں آپ لے سکتے ہیں، ملک بھی معنی بادشاہت بھی، اور ملک بھی معنی ملک بھی، ملکیت بھی، کیونکہ جو بادشاہ ہوتا ہے وہ گویا ایک طرح سے مالک ہوتا ہے، جو بادشاہ ہوتا ہے وہ دراصل مالک ہوتا ہے۔ تو للہ ملک السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی ملکیت، آسمانوں اور زمین کی بادشاہت، حکومت، وما فیہن، اور جو چیزیں، جو کچھ بھی، وما فیہن، جو بھی زمین میں، آسمانوں میں، جہاں کہیں بھی ہیں، جاندار ہو بے جان ہو، جو جاندار ہو بے جان ہو، جو کچھ بھی ہیں، وہ ساری کی ساری اللہ کی ملک اور اللہ کی ملک ہے۔ وہ ساری کی ساری چیزیں اللہ کی ملک اور اللہ کی ملک ہیں۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اور ہم نے آپ کو بتایا کہ ساری کی ساری چیزیں اللہ کی ملک اور اللہ کی ملک کیوں ہیں؟ اللہ کی ملک اور اللہ کی ملک کیوں ہیں؟ کیونکہ اللہ نے ہی وجود بخشا، اللہ نے ہی پیدا کیا، اللہ نے ہی انتظامات کا ذمہ لیا۔ ہم نے اپنے اختیار سے، اپنی قوت سے، اپنی استطاعت سے، اپنے بس سے، اپنی مرضی سے اپنے آپ کو نہ پیدا کیا، نہ اپنے اختیار سے، اور نہ ایسا کوئی ہمارا بس ہے۔ تو چونکہ تخلیق پوری کی پوری اکیلے اللہ کی ہے، لہٰذا ملکیت اور ملوکیت بھی صرف اللہ عز و جل کی ہے۔ للہ ملک السماوات والارض وما فیہن، آسمانوں، زمین اور ان کے درمیان کی ساری چیزوں کی بادشاہت، ملکیت، ملوکیت، سب کچھ اللہ کی ہی ہے۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ تو یہ دلیلیں آپ لکھ لیجئے۔ کس سلسلے میں؟ یہ دلیلیں ہیں آپ کی اللہ کے مالک ہونے اور تمام چیزوں کی ملکیت اور ملوکیت کے سلسلے میں۔ آئیے تیسرا پوائنٹ ہے ہمارا تدبیر امور، معاملات کی تدبیر کرنا، تدبیر امور۔ تیسرا پوائنٹ تدبیر امور، معاملات کا سسٹم بنانا، اس سسٹم کو چلانا۔ تدبیر کرنا، معاملات کا سسٹم بنانا اور اس سسٹم کو چلانا، معاملات کا سسٹم بنانا اور اس سسٹم کو چلانا، اس کو کہتے ہیں تدبیر امور۔ اس سلسلے میں ایک بنیادی آیت میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، وہ آپ کے نوٹس میں موجود نہیں ہے، میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، انشاءاللہ گھبرائیے مت۔ اللہ عز و جل فرماتا ہے الا لہ الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے الا لہ الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین۔ یہ آیت 8ویں پارے سورہ اعراف کی آیت نمبر 54، آیت نمبر 54 ہے۔ یہ آیت سورۃ الاعراف 8واں پارہ آیت نمبر 54، یہ ہے الا لہ الخلق والامر۔ سن لو، مخلوق اسی کی ہے، امور، معاملات، تدبیر، ان معاملات کا انتظام، ان معاملات کی دیکھ ریکھ، انتظام، انصرام، سب اللہ کا ہی ہے۔ لہو، ملکیت، سب کچھ اسی کا ہے، اس کے علاوہ کسی کا حق نہیں ہے۔ اب آئیے نوٹس میں جو آپ کے سامنے آیتیں لکھی ہیں، وہ پہلی آیت دیکھیے سورہ سجدہ کی ہے، اور سورہ سجدہ آپ کو معلوم ہے 21ویں پارے میں ہے۔ 21واں پارہ سورہ سجدہ آیت نمبر 5، اللہ فرماتا ہے یدبر الامر من السماء الى الارض، یدبر الامر من السماء الى الارض۔ اللہ تعالیٰ ہی آسمان سے زمین تک ہر معاملے کی تدبیر کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی آسمان سے زمین تک ہر معاملے کی تدبیر کرتا ہے۔ تدبیر کرنے کا کیا معنی بتایا میں نے؟ دھیان میں رکھیے معنی، یعنی سسٹم بنانا اور اس سسٹم کو پوری باریکی سے چلانا۔ ایک یہ ہے کہ سسٹم آپ نے بنا دیا، وہ چل رہا نہیں چل رہا آپ کو نہیں معلوم، ایسا نہیں ہے۔ تدبیر الامور کا مطلب ہوتا ہے سسٹم بنانا اور اس سسٹم کو پوری باریکی سے چلانا، نافذ کرنا۔ تو ظاہر ہے اللہ عز و جل نے صرف سسٹم بنایا نہیں، سسٹم بنایا، ہر چیز کو اس سسٹم میں پرویا، اور پھر اس سسٹم کو پوری باریکی کے ساتھ وہ چلا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو جب وجود بخشا تو ہر چیز کو ایک سسٹم بنایا، ہر چیز کو سسٹم میں پرویا اللہ تعالیٰ نے۔ کوئی بھی چیز اللہ کی سسٹم سے، نظام کائنات سے خارج نہیں ہے۔ ہواؤں کا چلنا، بارش کا آنا، کسی چیز کا پیدا ہونا، ختم ہونا، سورج کا روز آنا، اپنے الگ الگ راستوں سے نکلنا، چاند کا کبھی نکلنا، کبھی ڈوبنا، کبھی چھوٹا کبھی بڑا ہونا، یہ ساری چیزیں جو ہے نا، یہ اللہ عز و جل نے ان کو بنایا،
وجود بخشا، ان کو ایک سسٹم میں پرویا اور پھر اس سسٹم کو پوری باریکی اور مضبوطی کے ساتھ چلا رہا ہے، اس سسٹم کو وہ پوری باریکی اور مضبوطی کے ساتھ چلا رہا ہے، اس کو کہتے ہیں تدبیر امور۔ تو اب آپ کے سامنے آپ اپنے نوٹس کھولیے، دیکھیے اس میں صفحہ نمبر 19 پر ہے پہلی آیت، یدبر الامر من السماء الی الارض، اللہ تعالیٰ آسمان سے زمین تک ہر معاملے کی تدبیر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ آسمان سے زمین تک ہر معاملے کی تدبیر کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد دیکھیے اگلی آیت، اور آپ کے سامنے سلسلے میں کافی آیتیں آپ کے سامنے اور ہیں۔ اللہ فرماتا ہے اللہ الذی، یہ دیکھیے کیسا سسٹم اللہ نے انسان کا بنایا، اس کو واضح کر رہی ہے آیت، اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یحییکم ثم یمیتکم ثم یحییکم هل من شرکائکم من یفعل من ذالکم من شیء سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔ اللہ تعالیٰ کا جو فرمان آپ نے سنا، یہ 21ویں پارے سورۃ الروم کی آیت نمبر 40، 21واں پارہ سورہ روم آیت نمبر 40۔ اللہ کے اس فرمان کا مفہوم ہے اللہ ہی ہے جس نے تم کو پیدا کیا، اللہ ہی ہے جس نے تم کو پیدا کیا۔ پھر دیکھیے آپ ساری چیزیں کہاں سے شروع ہوئی؟ جہاں سے پیدا ہوئے ہم اگر پیدا نہیں ہوئے تھے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا، لیکن ہم جب وجود ہم کو ملا، ہم پیدا ہوئے، اس کے بعد اب ایک سسٹم سے ہم جڑ گئے۔ اللہ ہی ہے جس نے تم کو پیدا کیا، پھر تمہیں رزق دیا۔ اگر اللہ رزق، اور رزق کا مطلب صرف کھانا پینا نہیں ہوتا، رزق کا مطلب صرف کھانا پینا نہیں ہوتا، بلکہ لوازمات زندگی، اس کو رزق کہتے ہیں، لوازمات زندگی، اللہ عز و جل کی طرف سے انسان کو ملنے والی ساری نعمتیں رزق کہلاتی ہیں۔ اللہ فرماتا ہے فَابْتَغُوا عِنْدَ اللَّهِ الرِّزْقَ، کہ اللہ کے پاس ہی رزق تلاش کرو۔ تو رزق کا مطلب صرف کھانا پینا غذا نہیں ہے، رزق کا مطلب ہے لوازمات زندگی، انسان کی زندگی جن چیزوں کی محتاج ہوتی ہے۔ تو دیکھیے اللہ نے کیا کہا، اللہ ہی ہے جس نے تم کو پیدا کیا، تمہیں رزق دیا، یعنی سارے لوازمات زندگی تمہارے لیے فراہم کیے۔ تمہارے جسم کا ایک سسٹم، یہ بھی ضروری ہے، اللہ محفوظ رکھے، گردے فیل ہو جائے انسان کیسے جیے گا، جگر خراب ہو جائے انسان کیسے جیے گا، دل خراب ہو جائے، دماغ خراب ہو جائے، سارا سسٹم دیا نا اللہ نے، تو یہ بھی اللہ کی طرف سے رزق ہے۔ تو اللہ ہی ہے جس نے تم کو پیدا کیا، تم کو رزق دیا، تمہاری زندگی کے لیے جتنی چیزیں ضروری تھیں وہ ساری چیزیں ہم نے تمہارے لیے فراہم کی، اور ثم یمیتکم، پھر تم کو موت دے گا۔ اور کیا موت دینے کے بعد معاملہ ختم ہو جائے گا؟ نہیں، ثم یحییکم، پھر تم کو دوبارہ زندگی بھی دے گا، اور یہ موت کے بعد ہی برزخی زندگی شروع ہو جاتی ہے۔ یہ مت سمجھنا کہ صرف قیامت میں دوبارہ زندگی ملنے والی ہے، قیامت میں تو انسان اپنی اصل شکل صورت میں اٹھ کر کھڑا ہو جائے گا، وہ دوبارہ کی زندگی، ورنہ قبر کی زندگی بھی برزخی زندگی کہلاتی ہے، کیونکہ انسان اگر نیک ہو تو اسے جنت کی نعمتیں ملتی ہیں، اگر نعمتوں کے ملنے کا کوئی فائدہ نہ ہوا تو پھر انسان گویا کہ زندہ نہیں ہے۔ اگر انسان زندہ نہ ہو تو نعمت ملنے کا فائدہ کیا ہوگا؟ اور اسی طرح سے اللہ بچائے، اللہ ہر مسلمان کو بچائے، محفوظ رکھے۔ قبر میں عذاب بھی ہوتا ہے، اگر انسان بالکل بے حس ہو تو عذاب کا فائدہ کیا ہوگا اس کو، کہ عذاب دیکھیں کیا ہوگا؟ تو جان لیجئے قبر میں جو زندگی ہوتی ہے نا، وہ برزخی زندگی ہوتی ہے، تبھی تو سوالات ہوتے ہیں نا قبر میں، تو انسان کو احساس ہوتا ہے، پھر نعمتوں کا احساس ہوتا ہے، پھر اس کے بعد اللہ ہر مسلمان کو، ہمارے والدین کو، ہماری آنے والی نسلوں کو، ہم سب کو اللہ عز و جل محفوظ رکھے۔ قبر کی تنگی، تاریکی، فتنے اور عذاب کا بھی تو احساس ہوتا ہے نا، تو یہ برزخی زندگی ہوتی ہے۔ تو اللہ عز و جل فرما رہا ہے کہ اللہ ہی ہے جس نے تم کو پیدا کیا، تم کو رزق دیا، روزی دی، پھر تم کو وہ موت دیتا ہے، تم اگر زندہ ہو تو بھی تم کو موت دے گا، اور اس کے بعد ثم یحییکم، اور پھر وہی تم کو زندہ بھی کرے گا۔ هل من شرکائکم من یفعل من ذالکم من شیء، کیا تمہارے یہ شریک جن کو تم نے اللہ کا پارٹنر بنا رکھا ہے، جن کو تم اللہ کے علاوہ پوجتے ہو، جن کی عبادتیں کرتے ہو، یا سمجھتے ہو کہ یہ بھی اللہ کے ساتھ کسی نہ کسی چیز میں شریک ہیں، حصے دار ہیں، سمجھتے ہو کہ ان کو بھی ربوبیت یا تخلیق میں سے کچھ ملا ہے،
جن کو تم اللہ کے حقوق اللہ کا حق دیتے رہتے ہو، تو تمہاری جو پارٹنر ہے نا، کیا یہ ان کاموں میں سے کچھ بھی کر سکتے ہیں؟ یہ جتنی چیزیں اللہ نے بیان کی، کیا تمہارے پارٹنر اس میں سے کچھ بھی کر سکتے ہیں؟ انسان کا وجود، انسان کی تخلیق، انسان کا پوری کائنات کا سسٹم بنانا اور پھر اسے چلانا، اسے نافذ کرنا، یہ سارے کام یہ تمہارے پارٹنر کر سکتے ہیں کیا؟ سبحانہ وتعالی عما یشرکون، نہیں، وہ نہیں کر سکتے۔ اور اللہ تعالیٰ تو بہت زیادہ پاک ہے، پاکیزہ، صاف ستھرا ہے ہر اس شرک سے جو یہ لوگ، یہ مشرکین کر رہے ہیں۔ تو یہ دلیل واضح ہے تدبیر، سسٹم کی، نظام زندگی چلانے اور اس کو آگے بڑھانے کی تدبیر، نظام بنانا، اس کو چلانا، نافذ کرنا، اس کے ذریعے اس نظام میں پرے ہوئے سارے لوگوں کو آگے بڑھانا، تو یہ ہے تدبیر۔ آگے ایک اور دلیل ہے آپ کے سامنے، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اللہ تعالیٰ اگر آپ کو کسی تکلیف میں مبتلا کر دے تو اس تکلیف کو اللہ کے سوا کوئی دور نہیں کر سکتا۔ اگر اللہ تعالیٰ آپ کو کسی تکلیف میں مبتلا کر دے تو اللہ کے علاوہ کوئی اس تکلیف کو دور نہیں کر سکتا۔ لیکن اگر اللہ عز و جل آپ کو خیر سے نواز دے، اللہ رب العالمین آپ کو کسی خیر سے نواز دے، تو یقیناً اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ یہ 7ویں پارے سورۃ الانعام، انعام یاد رکھیے، انعام نہیں پڑھنا اس کو، انعام، سورۃ الانعام کی آیت نمبر 17 ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ آپ کو کسی تکلیف میں مبتلا کر دے تو اس تکلیف کو اللہ ہی دور کرے تو ہو، ورنہ کوئی دور نہیں کر سکتا۔ اور اگر اللہ آپ کو کسی خیر سے نوازنا چاہے تو ظاہر ہے فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللہ جس کو جب چاہے جیسے چاہے نواز دے، اللہ کی نوازش کو پھر کوئی روک نہیں سکتا۔ اس سلسلے میں ایک حدیث آپ یاد کر لیجئے، آپ کے عقیدے کا وہ حصہ ہے، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر فرض نماز کے بعد یہ دعا پڑھتے تھے، آپ بھی یاد کر لیجئے، آپ بھی پڑھیے۔ اس میں اس بات کا اعلان اور اقرار ہے، گواہی ہے کہ اے اللہ اگر تو دے تو کوئی روک نہیں سکتا، اور اگر تو نہ دے تو کوئی دے نہیں سکتا۔ اور دنیا کا کوئی کتنا ہی بڑا 30 مار خان کیوں نہ ہو، کاروبار، دولت، رزق، عہدے، منصب، کسی بھی اعتبار سے تیرے مقابلے میں کوئی چیز اس کو فائدہ نہیں دے سکتی۔ تو یہ ہمارے عقیدے کا حصہ ہے۔ اب یہ دیکھیے، کسی کو تکلیف میں مبتلا کرنا، کسی کو خیر میں مبتلا کرنا، کسی کو بیماری دینا، کسی کو شفا دینا، کسی کو صحت دینا، کسی کو رزق دینا، یہ سارے کائنات کا نظام چلانے کے ہی تو اصول ہیں نا، یہ سارے کائنات کی تدبیر کرنے کے اصول اور ضابطے ہیں۔ تو انہی میں سے اصول و ضابطہ یہ بھی ہے کہ کبھی کسی کو خیر ملے گا، کبھی کسی کو تکلیف پہنچے گی، تو یہ بھی اللہ کے تدبیر کرنے، مدبر ہونے کی دلیل ہے۔ ایک اور دلیل آپ کے سامنے چونکہ صفحہ نمبر 20 پر، یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل وسخر الشمس والقمر کل یجری لاجل مسمی ذالکم اللہ ربکم لہ الملک والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر۔ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کر دیتا ہے۔ دیکھیے، سردی کے موسم میں رات بڑی ہو جاتی ہے، دن چھوٹا ہو جاتا ہے، تو گویا دن کا حصہ رات میں داخل ہو گیا۔ پھر گرمی کا موسم آتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ دن بڑا ہو جاتا ہے، رات چھوٹی ہو جاتی ہے، تو گویا رات کا حصہ دن میں داخل ہو گیا، جو چھوٹا ہوا نا اس کا حصہ اس میں داخل ہوا جو بڑا ہو گیا۔ تو کون کرتا ہے؟ یہ سسٹم ایک اللہ کا بنا ہوا ہے، ایسا نہیں کبھی بھی ہو جائے، نہیں، اس کے لیے دن، ایام، موسم، مہینے طے ہیں۔ تو اللہ رات کو دن میں داخل کر دیتا ہے، اور تو ایسی صورت میں کیا ہوتا ہے؟ دن بڑا ہو جاتا ہے۔ پھر دن کو رات میں داخل کر دیتا ہے تو رات بڑی ہو جاتی ہے، دن چھوٹا ہو جاتا ہے۔ یہ پورا ایک سسٹم ہے اللہ کا بنایا ہوا، اسی میں دن اور رات یہ گھوم رہے ہیں۔ اور وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اللہ تعالیٰ نے سورج اور چاند کو پابند کر رکھا ہے۔ سخرا، پابند کر لینا، اپنا ذلیل بنا لینا، اپنے حکم کا فرما بردار کسی کو بنا لینا، اس کو کہتے ہیں سخرا، تسخیر کر لینا، فتح کر لینا، اپنا پابند بنا لینا۔
تو اللہ تعالیٰ نے ہی سورج اور چاند کو پابند بنا رکھا ہے۔ ظاہر ہے ایسا کبھی ہوا کیا؟ آج 10 بج گیا ابھی تک سورج نہیں نکلا۔ ہم جو کہتے ہیں بارش کے موسم میں، سخت سردی کے موسم میں سورج نہیں نکلا، وہ غلط ہے۔ سورج نکلا مگر ہمیں نظر نہیں آیا، کوہرے کی وجہ سے، بارش کی وجہ سے۔ یہ نہیں ہو سکتا سورج نہ نکلے، چاند نہ نکلے، چاند نکلا مگر ہمیں نظر نہیں آیا۔ تو یہ نہیں ہو سکتا کہ سورج نہ نکلے، کبھی 6 بجے نکلے، کبھی 10 بجے نکلے، ہماری طرح سویا پڑا رہے، ایسا نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہوتا۔ روزانہ سورج کے نکلنے اور چلنے کے اوقات اور راستے متعین ہیں، چاند کی منزلیں، اس کے نکلنے کے راستے اور ڈوبنے کے راستے متعین ہیں۔ تو اللہ فرما رہا ہے وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اس سسٹم میں پرویا اللہ نے۔ ایسا نہیں کہ کبھی بھی نکلو، کہیں بھی نکلو، مت چاہو مت نکلو، ایسا نہیں ہے۔ ایک سسٹم میں اللہ عز و جل نے پرویا ہے۔ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اللہ عز و جل نے سورج اور چاند کو مسخر کر رکھا ہے، پابند کر رکھا ہے کہ وہ اللہ کے بنائے ہوئے قانون سے، سسٹم سے نکل نہیں سکتے۔ کُلٌّ یجری لأجل مسمى، یہ سارا کا سارا جو بھی چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں نا، سورج ہے، چاند ہے، ستارے ہیں، کائنات ہے، گیلیکسی ہے، ملکی وے، جو کچھ بھی ہے، پلانٹ ہیں، ستارے ہیں، سیارے ہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں ایک مدت تک کے لیے چلی جا رہی ہیں۔ یعنی اس سسٹم کی ایک انتہا ہے، ایک سسٹم کی ایک ابتدا ہے جہاں سے سسٹم شروع ہوا، اور ایک ابتدا ہے جہاں سے یہ سسٹم شروع ہوا، اور ایک انتہا ہے جہاں جا کر یہ سسٹم ختم ہو جائے گا۔ تو سسٹم کی ایک ابتدا ہے جہاں سے یہ شروع ہوا، تمام چیزوں کو وجود بخشا گیا، ایک نظام میں، ایک سسٹم میں پرویا گیا، اور پھر ایک وقت آئے گا جب سارا کا سارا نظام درہم برہم ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، سارا سسٹم آپ کا تباہ ہو جائے گا۔ اللہ آگے فرما رہا ہے ذالکم اللہ، یہی تو اللہ ہے، یعنی یہ سب کام کرنے والا، سسٹم بنانے والا، وجود بخشنے والا، ایک نلی میں پرو دینے والا، سب کو اپنے حکم کا، نظام کا، سسٹم کا، قانون کا پابند بنا دینے والا، وہی تو اللہ ہے۔ ربکم، بھول گئے اس کو، نہیں جانتے اس کو، تمہارا رب ہے۔ ذالکم اللہ ربکم، وہی اللہ ہے تمہارا رب۔ لہ الملک، ساری بادشاہت، ساری ملکیت اسی کی ہے۔ ذالکم اللہ ربکم لہ الملک، یہی اللہ ہے تمہارا رب، ساری بادشاہت تو اسی کی ہے۔ والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر، اور اللہ کے علاوہ جنہیں تم پکارتے ہو، اللہ کو چھوڑ دیتے، جن کو تم پکارتے، جن کی عبادت کرتے، جن کے نام کی نظر و نیاز، منتیں، سماجتیں کرتے ہو، وہ تو قطمیر۔ یہ قطمیر کیا ہے؟ دیکھیے آپ نے کھجور دیکھی ہے، آپ کھجور کو ایسے توڑیے تو اس کی گٹلی نکلتی ہے، کھجور کی گٹلی نکلتی ہے، کھجور کی گٹلی تو دیکھی ہوگی۔ پھر کھجور کی گٹلی پر آپ دیکھیں گے کہ ہلکا سا پتلا سا جھلی نما پردہ ہوتا ہے۔ کھجور کی گٹلی پر آپ دیکھیں گے، ابھی گھر پر جا کر دیکھیے انشاءاللہ، نہ ہو تو بازار سے منگوا کر دیکھیے، کھجور کی گٹلی پر باریک سی جھلی، ایک چھوٹا سا پتلا سا پردہ ہوتا ہے، اس پردے کو قطمیر کہتے ہیں۔ اور کھجور کی گٹلی کے بیچ میں آپ نے دیکھا ہوگا ہلکا سا دھاگا ہوتا ہے، اس کو فتیل کہتے ہیں۔ تو اللہ فرما رہا ہے لا یملک والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر، اللہ کے علاوہ تم جن کو پکارتے ہو، جن کی عبادت، جن کی پرستش کرتے ہو نا، وہ تو کھجور کی گٹھلی پر جو حقیر سے چھلکا ہوتا ہے نا، جھلی، اس کے بھی مالک نہیں، اس کے بھی مالک نہیں ہے۔ یعنی وہ نہ نفع پہنچا سکتے ہیں، نہ نقصان، نہ پیدا کر سکتے ہیں، نہ تدبیر کر سکتے ہیں، نہ سسٹم بنا سکتے ہیں، نہ سسٹم چلا سکتے ہیں، بلکہ وہ تو خود اللہ کے سسٹم میں بندھی ہوئی ایک مخلوق ہے، عاجز بےکس بندے ہیں۔ یہ ہمارا آج کا درس تھا۔ امید ہے کہ آپ نے پوری توجہ سے اس درس کو سنا ہوگا، اس سے فائدہ اٹھایا ہوگا، اور ساری باتیں جو میں نے آج آپ کے سامنے رکھی ہیں، آپ نے اپنے ذہن میں اور اپنی کاپی میں، نوٹ بک میں، ذہن میں نوٹ کرنا بھی بہت ضروری ہے، ورنہ سمجھیں گے نہیں۔ تو بہت امید ہے کہ آپ نے یہ ساری باتیں اپنے ذہن میں بٹھائی بھی ہوں گی۔ اللہ عز و جل مجھے اور آپ کو اس کو اکیلے کو اپنا رب، اپنا مالک، اپنا خالق، اپنا معبود ماننے والا اور اسی کے مطابق اپنی زندگی ڈھالنے والا بنائے۔ ہماری اور آپ کی، ہر مسلمان کی اللہ عز و جل حفاظت فرمائے۔ ہمارے گھر والوں کو اللہ عز و جل ہدایت بھی دے، عافیت بھی دے، سکون بھی دے، راحت اور تقویٰ بھی دے، خوشیاں اور وقار دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آپ بھائیوں یا بہنوں میں سے اگر کسی کا کوئی سوال ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ ہماری بہن نے ایک سوال کیا ہے، شرک اصغر کیا ہے؟ شرک اصغر کا مطلب ہوتا ہے چھوٹا شرک۔ شرک اصغر کا مطلب ہوتا ہے چھوٹا شرک۔ تو چھوٹا شرک کیا ہے؟
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، محمود بن لبید رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی اخاف علیکم الشرک الاصغر، مجھے تمہارے اوپر شرک اصغر، چھوٹے شرک کا بڑا ڈر ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا شرک اصغر، یہ چھوٹا شرک کیا ہے؟ آپ نے فرمایا الریا، ریاکاری۔ دیکھیے ایک ہے بڑا شرک، مطلب آپ اپنی ساری عبادتیں اللہ کے علاوہ کے لیے کر دیں تو یہ بڑا شرک۔ دیکھیے ایک تو ہے شرک اکبر، یعنی آپ اپنی ساری عبادتیں اللہ کے علاوہ کے لیے پھیر دیں تو یہ شرک اکبر ہے، اور ایک ہے شرک اصغر۔ شرک اصغر یہ ہے کہ آپ کی کوئی عبادت اللہ کے لیے تھی، بنیادی طور سے آپ اللہ کے لیے کرنا چاہتے تھے، لیکن اس عبادت میں داخل ہوتے وقت، داخل ہونے کے بعد یا داخل ہونے سے پہلے اچانک آپ کو خیال آیا کہ ارے فلاں مجھے دیکھ رہا ہے، مثلا نماز، میں نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوں، اللہ اکبر کا، پھر دیکھا کہ ارے لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں، تو میں اور اچھی نماز پڑھتا ہوں کہ لوگ کہیں واہ ماشاءاللہ کیا اچھی نماز پڑھتا۔ مجھ کو صدقہ دینا تھا اللہ کے لیے، اللہ کے علاوہ کے لیے وہ عبادت نہیں کر رہا، لیکن بس میرے دل میں یہ ہے کہ لوگ مجھ سے خوش ہو جائیں، بس میرے دل میں یہ ہے کہ لوگ مجھ سے خوش ہو جائیں۔ تو لوگوں کو خوش کرنے کے لیے جو کام میں کر رہا ہوں نا، عبادت ہے وہ، لیکن میں کر کس کے لیے رہا ہوں؟ لوگوں کو خوش کرنے، کہ لوگ خوش ہو جائیں، لوگ اچھا کہیں، لوگ نمازی کہیں، لوگ مجاہد کہیں، لوگ سخی کہیں، تو پھر یہ شرک اصغر ہے کہ عبادت میں آپ نے اللہ کے علاوہ کا حصہ نہیں رکھا، کہ آپ کسی اور کے نام پر جھک گئے، کسی اور کے نام پر قربانی کر دی، کسی اور کے نام پر آپ کی عبادت ہوگی، نہیں، ویسا آپ نے نہیں کیا۔ آپ کر رہے تھے اللہ کے لیے، اللہ کی عبادت تھی، اللہ کے لیے آپ کر رہے تھے، لیکن آپ کے دل میں خیال آیا کہ اچھا میں نماز پڑھوں گا تو لوگ مجھے نمازی کہیں گے، تو یہ شرک اصغر ہے، میں روزے رکھوں گا تو لوگ مجھے روزے دار کہیں گے، تو یہ ریاکاری ہے، یہ ریاکاری شرک اصغر ہے، واللہ اعلم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لکھتی ہیں ہماری بہن، آپ نے قرآن کی آیتیں جو نوٹ کروائی ہیں وہ بھی امتحان میں آ سکتی ہیں کیا؟ ان کو یاد کرنا ہے کیا؟ دیکھیے ہم یہ جو اتنی تفصیل سے آپ کو لیکچر دے رہے ہیں نا، وہ اس لیے کہ ہر باریک پوائنٹ آپ کے ذہن میں، آپ کے دماغ میں بیٹھ جائے، بس اسی نیت سے وہ آیتیں ہم آپ کے سامنے پڑھتے ہیں اور آپ کو نوٹ کراتے ہیں۔ آپ اپنے علم کے لیے پڑھیے، امتحان میں پاس ہونے فیل ہونے کے لیے مت پڑھیے، آپ اپنے علم کے لیے پڑھیے کہ انشاءاللہ اس کے بعد اگر اللہ نے آپ کو موقع دیا تو آپ لوگوں کے سامنے وہ ساری باتیں ان باتوں کی روشنی میں رکھ سکیں گی۔ تو آپ یہ آیتیں یاد کیجئے، امتحان میں انشاءاللہ بہت زیادہ آپ کو ہم تکلیف میں نہیں ڈالیں گے، جو آپ کے اس نوٹس میں انشاءاللہ وہی آپ کے لیے آئے گا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ وہ جو چیزیں ہم دکھاتے ہیں بتاتے ہیں آپ ان کو یہیں چھوڑ دیں، ارے امتحان میں نہیں آنے والا، ایسا مت کیجیے۔ امتحان کے لیے مت پڑھیے، علم حاصل کرنے کے لیے پڑھیے، واللہ عالم۔ تیسرا سوال ایک ہے، ہماری ایک بہن نے سوال کیا ہے، کیا عورت حیض کی حالت میں دینی کتابیں اور صبح و شام کے اذکار یا سونے کے اذکار اور قرآن کو چھوئے بغیر قرآن پڑھ سکتی ہے یا دیگر دعائیں اور دعاؤں کی کتابیں پڑھ سکتی ہے؟ ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھا سوال کیا، اس طرح کے سوالوں اور اس طرح کے علم کی ضرورت ہے۔ جی دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ عورت حیض کی حالت میں ذکر، اذکار صبح و شام کے ہوں، سونے کے ہوں، کھانے پینے کے ہوں، ٹوائلٹ کے ہوں، جو بھی اذکار ہیں، دعائیں ہیں، بے شک وہ کر سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ قرآن کریم کی وہ دعائیں جو دعاؤں کی حیثیت سے پڑھی جاتی ہیں، مثلا سورۃ الفاتحہ ہم دعا کی حیثیت سے پڑھتے ہیں، آخری کی سورہ بقرہ کی آخری دو آیتیں ہم دعا کی حیثیت سے پڑھتے ہیں، آیت الکرسی دعا کی حیثیت سے پڑھتے ہیں، اور آخری کے تینوں قل ہم دعا کی حیثیت سے پڑھتے ہیں، تو یہ ان میں بھی کوئی مسئلہ ہی نہیں، کوئی مسئلہ ہی نہیں، آپ بے شک پڑھیں، ہمیشہ پڑھیں، حیض کی حالت میں پڑھیں، نفاس کی حالت میں پڑھیں، طہارت کی حالت میں پڑھیں، کبھی بھی پڑھیں۔ اچھا، لیکن قرآن کریم، تو قرآن کریم اگر آپ کے موبائل میں ہے، یہ موبائل اللہ نے آپ کو دیا، آپ کے موبائل میں اگر ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ بے شک پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر قرآن کریم اس طرح سے آپ کے پاس پرنٹ ہے یہ، تو پھر علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ اگر اس طرح پرنٹ آؤٹ ہے تو پھر آپ گلوز پہن لیں اور گلوز پہن کر پڑھیں۔ تو قرآن کریم کی تلاوت میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہماری بہنیں قرآن کریم کی تلاوت بھی کریں گی، نفاس کی حالت میں بھی، حیض کی حالت میں بھی قرآن کریم کی تلاوت وہ کریں گی، لیکن زبانی اگر پڑھنا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ قرآن کریم اگر آپ کو موبائل میں دیکھ کر پڑھنا ہے تو بھی کوئی مسئلہ نہیں، لیکن صرف اتنا کہ اگر آپ اس طرح سے پرنٹ آؤٹ قرآن کریم پڑھ رہی ہیں تو اتنا ہو کہ آپ گلوز پہن لیں اور گلوز پہن کر پھر قرآن کریم پڑھیں۔
لیکن اتنا کہوں گا کہ قرآن کریم پڑھنے سے پہلے اگر آپ حیض کی حالت میں ہیں تو وضو ضرور کر لیں، تاکہ ایک طہارت جس پر آپ کو اختیار تھا وہ طہارت ہو جائے۔ وضو کر لیں تاکہ ایک طہارت اس پر تو آپ کو اختیار ہے نا وضو کرنے پر، تو آپ وضو کر لیں اور وضو کرنے کے بعد پھر قرآن کریم پڑھیں۔ تو بے شک عورت حیض کی حالت میں قرآن کریم پڑھ سکتی ہے، دعائیں کر سکتی ہے، ذکر و اذکار کر سکتی ہیں۔ وہ دعائیں جو ذکر و اذکار کے بطور صبح ہے شام ہے، وہ ساری دعائیں بھی اور ساری صورتیں بھی ساری آیتیں بھی پڑھ سکتی ہیں انشاءاللہ، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، بلکہ حیض کی حالت میں تو ان کا اور زیادہ اہتمام کرنا چاہیے۔ واللہ اعلم۔